باران کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد وہ کئی لمحے پتھر بنی وہیں کھڑی رہی۔ اندازہ تو اسے خود بھی تھا کہ وہ اس کی بہن ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ امید تھی وہ ظالم شاید کہہ دے یا احساس دلا دے کہ جو نظر آ رہا ہے ویسا کچھ نہیں۔ وہ لڑکی باران دلشیر کے بستر پر نہیں بلکہ سانپ بن کر انارا کے دل و روح پر رینگ رہی تھی۔ اتنے دنوں کے احساسات کو وہ شخص پل میں خوش فہمی بنا گیا تھا۔ تیزی سے وہاں گزرتے وہ لان میں آئی تھی۔ اندر شدید گھٹن کے احساس تلے سانس بند ہونے لگی تھی۔ لان میں نکل کر گہری گہری سانس لی پر کچھ سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ روئے چیخے چلائے کیا کرے۔ بے تحاشا روتے وہ زمین پر گر گئی۔ یا باران دلشیر اس کی آنکھوں میں رقم التجا نہیں پڑھ سکا تھا کہ اس شخص کے لیے جسموں کے سودے کے سامنے محبت اتنی بے معنی تھی؟ اور اس نے کہا وہ گرل فرینڈ ہے، تو کیا گرل فرینڈ کے ساتھ وہ زنا کرنے والا تھا؟ کیا وہ شخص اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ محبت بھی ہوئی تو کس شخص سے؟ دل کی اپنی محبت کے انتخاب پر جی بھر کے ماتم کرے۔ کافی دیر تک رونے کے بعد وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور اندھیری رات میں باہر جلتی گولڈن لائٹس میں نظر آتے خوبصورت گلاب کے پھولوں کو نوچنے لگی جو لان میں کھلے بے حد حسین لگ رہے تھے۔ اس کا دوپٹہ گھاس پر گر چکا تھا اور وہ ہر پھول کو نوچ رہی تھی جس سے کئی کانٹے اس کے ہاتھوں کو زخمی کر رہے تھے۔ سفید ہاتھوں پر خون کی لکیریں نمایاں تھیں پر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا جبکہ اوپر کھڑکی پر کھڑا باران دلشیر جو اس کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ پاگل لڑکی خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اس وقت وہ پاگل لگ رہی تھی۔ باران فوراً کمرے سے باہر جا کر اسے روکتا اور اگر وہ محبت کی فریاد کر دیتی تو کمرے سے باہر نکلنے لگا کہ ٹھہر گیا کہ باہر جا کر اسے روکتا اگر وہ محبت کی فریاد کر دیتی تو باران ہار جاتا اور اس کی آر نارا کی باقی زندگی زہر کر دیتی۔ یہ تو وقتی تکلیف تھی، وہ لڑکی کچھ دن میں بھول جاتی پر باران دلشیر بے وقوف تھا، نہیں جانتا کوہرے کاغذ پر جب ایک چھاگ پڑ جائے تو مان تو پڑ جاتی ہے پر وہ کاغذ صاف کرنے کے باوجود داغدار ہی رہتا ہے۔ اس تحریر کے نقش کہیں نہ کہیں باقی رہتے ہیں۔ فون اٹھاتے جلدی سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ رات زیادہ نہیں ہوئی تھی اس لیے دوسرے رنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ وہ باہر لان میں اسے بہلاؤ اور کمرے میں لے جاؤ۔ اس کے ہاتھوں پر زخم ہے، اس پر مرہم لگاؤ۔ فاسٹ ڈو اٹ ناؤ، کڑک کھردرے لہجے میں حکم صادر کیا تو بیڈ پر اس کے انتظار میں نیم دراز وہ لڑکی منہ بناتی بیدار ہوئی۔ کوئی اور نہیں، کوٹے کی مالکن کی چھوٹی بہن تھی جو بے تحاشا حسین تھی اس کے حساب سے اور اس کے اس حسن کو بھاری قیمت میں کیش کروانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ تو سوچتی تھی جو شخص جیسی حسین اور انچھوا حسن دیکھے گا دیوانہ ہو جائے گا، لیکن یہاں تو بساط ہی الٹی تھی۔ کیا آپ کے یہاں پانی جوس پوچھنے کا رواج نہیں؟ اپنا گلا صاف کرتے اس نے اٹھلاتے انداز میں کہا۔ باران کو متوجہ کرنا چاہا پر وہ ایک بار پھر بے چینی سے کھڑکی پر کھڑا تھا۔ مسٹر باران دلشیر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اب یہ اس لڑکی کے انداز میں ناگواری تھی پر افسوس اس بار بھی جواب میں خاموشی تھی۔ کچھ لمحوں بعد باران گہری سانس لیتے واپس پلٹا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنا کام تو ورث ساری انجام دے چکا تھا پر اب اپنے دل کا کیا کرتا جو یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کیسے دیکھے گا۔ وہ بالکل ٹوٹ گئی تھی، وہ کیسے اسے سمیٹ پائے گا؟ آج وہ کتنی خوش تھی، وہ خالص مسکراہٹ کیسے اس کے لبوں پر بکھیر پائے گا؟ اسے دکھی اور غمزدہ دیکھ کر وہ ہمیشہ تڑپے گا۔ یہ سب اگر انارا کے لیے مشکل تھا تو اس کے لیے کون سا آسان تھا؟ مسٹر با، وہ لڑکی ایک بار پھر مخاطب ہونے لگی جب باران نے اس کی بات کاٹی۔ نیچے گاڑی تیار ہے، وہ واپس ڈراپ کر دے گی تمہیں اور اپنی رقم ڈرائیور سے لے لینا، سنجیدگی سے کہتا وہ ایک نظر اس کے وجود پر ڈالے بنا واش روم میں جانے لگا۔ جب وہ لڑکی اچانک سامنے آئی، حتیٰ کہ احساس سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ میری توہین ہے مسٹر باران، میں کام کے پیسے لیتی ہوں، بھیک نہیں، وہ غصے سے بولی تو باران نے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا۔ اوکے مت لو پیسے، نیچے ڈرائیور کھڑا ہے، چلی جاؤ، صاف گوئی سے کہتا وہ اس لڑکی کو مزید سلگھا گیا۔ کیوں مرنا ہی کیوں جو مجھے دیکھ کر بھی جذبات نہیں جاگ رہے؟ گہرا مسکراتے طنزیہ کہا تو باران کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا۔ جب سے ایک دل فریب پاکیزگی بھری خوشبو کا عادی ہوا ہوں تو یہ بدبو اور خوشبو کا فرق سمجھ آ گیا، اس لیے اب بدبو برداشت نہیں ہوتی۔ بہت کچھ باور کرواتا اس لڑکی کو جلتا سلگتا چھوڑ بیڈ کی طرف بڑھا اور بیڈ کی چادر زور سے کھینچ کر بیڈ سے جدا کر دی۔ بیڈ شیٹ بھی گندی ہو گئی، اکتا ہٹا اور حقارت سے کہتا وہ واپس اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ حالانکہ اسے خود ملایا تھا اور اب تک خود بھی اسی گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، لیکن جب سے خود سے یہ گندگی دھونے کی کوشش کر رہا تھا اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ خود سے جاؤ گی یا بلاؤں گارڈز کو؟ آنکھوں سے شرارے پھوٹے تیش میں اس لڑکی کو دیکھ کر جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی غصے سے جڑپٹاتی بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باران ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا گیا۔ پہلے کبھی اپنے اس سنگین گناہ کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب اس کا احساس جرم اس اندر سے کھا رہا تھا۔ یہ ایسا گناہ تھا جو اس کی سب سے بڑی خوشی اس کا عشق چھین رہا تھا۔ احساس ندامت ہر چیز پر بھاری تھا، اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ اب باران دلشیر کو علم ہوا تھا ضمیر کی مار کیسے کہتے ہیں۔ آنکھیں سیاہ پڑنے لگی تھی۔ کافی دیر سگریٹ پھونکنے کے بعد وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ یخ بستہ بہتے پانی کے نیچے کھڑے ہو کر وہ اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔
جب کچھ دیر بعد بھی سکون نہ ملا تو ٹی شرٹ ٹراؤزر بدلتے آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر لان میں نکل آیا. ان ٹوٹے بکھرے پھولوں کو دیکھا اور پنیوں کا بال بیٹھتے انہیں چھونے لگا جس پر کئی پتیوں پر سرخ لہو لگا تھا. ان پتیوں کو چنتے باران کا دل بالکل خالی تھا. آج وہ پھول نہیں بکھرے تھے، اس کی محبت بھی بکھری تھی. باران کا محض ملتے ہی فوراً گھر کے اگلے حصے کی جانب بھاگی تھی، لیکن چوں ہی گارڈن میں قدم رکھا تھا سختے میں آگئی تھی. پودوں سے پھولوں کو نوچتی انارا سے پاگل لگی تھی. اس کے ہاتھ سے بہتا خون پل بھر میں ہوش سنبھالتی وہ انارا کی طرف گئی. پاگل ہوگی لڑکی، دماغ خراب ہو گیا. انارا کو اپنی جانب کھینچتے اس نے انارا کی تھیلی میں چھپا ایک کانٹا کھینچ کر باہر نکالا. وہ نازک لڑکی ایک شخص کے لیے اس قدر شدت پسند ہوگی اس کے تصور میں بھی نہیں تھا. انارا خود کو چھڑوانے کی کوشش میں تھی پر فرا سے صحت میں زیادہ تھی. یہی وجہ تھی کہ انارا کو زبردستی کھینچتے اس کے کمرے میں لے گئی. ہوش سے کام لو انارا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. فرا بری طرح چیخی تو انارا بے بسی کے احساس تلے اس کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. میں واقعی پاگل ہوں فرا بھی، جو سوچتی رہی کہ باران مجھ سے محبت کرتا ہے. میں بھلا اپنی حیثیت کیسے بھول گئی؟ وہ مجھ جیسی لڑکی سے کیوں محبت کرنے لگی؟ وہ تو ایک ظالم، بے مہر اور بے حس شخص ہے جنہوں نے میری یہ کم حیثیت محبت میرے منہ پر مار دی. فرا کے گلے لگی ہوئی چیخوں کے درمیان بولی تو فرا کچھ سمجھ نہ آیا کیونکہ باران اس سے محبت کرتا تھا. یہ بات تو سب پر روزے روز ان کی طرح عیاں اور واضح تھی. ہوا کیا ہے نارا، بتاؤ مجھے. فرا نے اسے بیڈ پر بٹھاتے پریشانی سے پوچھا اور اس کے دونوں ہاتھ سامنے کرتے اس کی زخمی ہتھیلیاں دیکھنے لگی جو مکمل خون آلود سرخ ہو رہی تھی. کئی جگہ کٹس کے نشان تھے. ان کے کمرے میں ایک لڑکی ان کے بیڈ پر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی گرل فرینڈ ہے. اس سے زیادہ نارا بول نہیں سکی، نہ ہی فرا کو سننے کی ضرورت تھی. وہ اس حقیقت سے خوب واقف تھی. باران غیر لڑکیوں کو بستر پر لاتا تھا، یہ ہر ملازم جانتا تھا، پر اتنے عرصے سے وہ نہیں لایا تھا. اور انارا پر اس قدر مہربان اور فکر مند تھا. تو یہ غلط فہمی خالی انارا کو نہیں بلکہ سب کو ہی ہوئی تھی. یہ انارا کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی. مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ یوں لگتا ہے میرے جسم سے جان نکل جائے گی، میرا دم گھٹ جائے گا. وہ آواز روتے ہوئے گہری سانس لینے لگی. فرا کی آنکھیں نم ہو گئیں. باران دلشیر پر شدت سے غصہ آیا. اس ڈری سہمی دبو لڑکی کو محبت کے دورائے پر لانے والا وہ خود تھا. وہ سوچتے انارا کو بیڈ پر چھوڑے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، لیکن پھر ٹھہر گئی. اس لمحے اس نے غصے سے اس لڑکی کو باران کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا. اس لڑکی کی حالت بالکل ایسی نہیں تھی کہ یوں لگے کہ اسے چھوا بھی گیا ہے. پل بھر لگا تھا فرا کو معاملہ سمجھنے میں. لڑکی کا باران کے کمرے میں ہونا، پھر انارا کا لان میں خود کو تکلیف دینا، پھر اس کے پاس باران کا فون آنا، پھر انارا کو کمرے میں لے جانا، پھر اس لڑکی کا چلے جانا. معاملہ صاف تھا. باران دلشیر نے یہ سب انارا کو دکھانے اور اسے خود سے دور رکھنے کے لیے کیا تھا. پر باران ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ بات آپ بھی سمجھ سے بالا تھی. دانت پیسی فرا کچن میں گئی، وہاں سے ایک گلاس سادہ پانی لیا اور اس میں نیند کی گولیاں ملائی. فی الحال وہ انارا کو سمجھا نہیں سکتی تھی. اس کے خود کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی اور نہ ہی انارا اس وقت سمجھنے کی کنڈیشن میں تھی. تو اسے پرسکون کر کے سلانے کا یہی ایک بہترین راستہ تھا. وہ واپس کمرے میں آئی تو انارا یوں ہی بیٹھی رو رہی تھی. فرا نے زبردستی بلاتے انارا کو وہ پانی پلایا. پانی پینے کے کافی دیر بعد تک وہ فرا کے سامنے روتی بلکتی رہی. پھر اس پر نیند کا خمار حاوی ہونے لگا. اپنے ٹوٹے دل کے ماتم اور اجڑی محبت پر واویلے کو اپنے دل میں دباؤ انارا، اور خود کو باران دلشیر کے لیے پتھر کھا لو. یہ خود بھی تمہاری سختی دیکھ کے تو کانچ کی طرح ٹوٹنے لگے. اگر کسی کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہو تو اس کے سامنے نہیں آیا جاتا، بلکہ اسے دور ہو کر اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ جب ہی وہ آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا ہے، انہیں ہمیشہ میسر رہنے والی چیزوں کی قدر نہیں ہوتی. فرا نے اس کے ہاتھ صاف کرتے نرمی سے کہا تو انارا اپنی بند ہوتی آنکھیں کھول کر فرا کو دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں نمی تھی پر وہ جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں رہی تھی، اس لیے آنکھیں موند گئی. کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں چلی گئی. تو فرا نرمی سے اس کی ہتھیلی پر سے خون صاف کرنے لگی. پھر آئنٹمنٹ لگا کر انارا پر کمفرٹر درست کرتے ایک نظر اس کے معصوم چہرے کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی. ابھی لان میں ہی پہنچی تھی کہ نظر باران دلشیر پر پڑی جو پنجوں کے بل بیٹھا وہاں بکھرے ہوئے وہ پھول چن رہا تھا. میں نے اسے نیند کی دوا دے دی سر، وہ سو گئی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی فرا کا لہجہ تلخ تھا. وہ باران کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی بلکہ چلی گئی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ باران اسے نوکری سے نکال بھی سکتا ہے. فرا کی بات سن کر باران گہری سانس بھرتے کھڑا ہوا اور ان پھولوں کے ٹکڑوں کو اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ڈالا اور قدم اندر کی طرف بڑھا دیے. وہ سیدھے چلتا انارا کمرے کی طرف آیا، لیکن پھر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی. بہت مشکل سے ہمت کرتے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہوا. لائٹ آن کی تو وہ بیڈ کے ایک کونے پر سو رہی تھی. سینے تک کمفرٹر اوڑھا تھا اور چہرے کا رخ مخالف سن تھا. وہ دھیرے سے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا اور اس کے سرانے بیٹھ گیا. نظر اب بھی انارا کے چہرے پر نہیں ڈالی تھی. کچھ دیر ہم نہ نیچلاؤں دانتوں تلے دباتے ہوئے شدید خود پر ضبط کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن پھر تھا تو بندہ بشر کب تک برداشت کرتا.
اگر اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو آنکھوں پر رکھے وہ بھرپور مرد جو بہت اکڑو کمنڈی اور پتھر دل مانا جاتا تھا، اس کی چال میں تکبر تھا۔ وہ وہیں بیٹھا زاروں قطار رو دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بے انتہا بہنے لگے۔ یہ آنسو اس نے دامت بھرے اور فعل کے بوجھ کے تھے جس نے بہران کے سینے پر پتھر رکھ دیے تھے۔ وہ اب تک سنتا آیا تھا کہ گناہوں کا بوجھ سب سے بھاری ہوتا ہے کہ جب محسوس ہوتا ہے بندہ اٹھ نہیں پاتا، لیکن آج وہ اپنا انگ انگ ٹوٹتا محسوس کر رہا تھا۔ ایک خیال جس نے روح تک جھنجھوڑ ڈالا تھا، وہ کیا تھا؟ شاید یہ خیال بہران کو کبھی کسی سے شیئر نہیں کر پاتا۔ وہ خیال انارا سے بھی کہیں اوپر تھا۔ آج وہ انارا کے مقابل کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ انارا کا کھل کر سامنا کیسے کرے گا، یہ سوچ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ جبکہ اب تو وہ سب جان چکی تھی، تو پھر وہ اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ جبکہ اس کا ہر فعل اللہ کے سامنے تھا، وہ کیسے سامنا کرے گا؟ پہلی بار دن بالنا ہونے لگا تو بہران کو اپنی تمام دولت، اپنی عزت، عقل سب خاک لگنے لگی۔ روتے روتے کمرے میں چیخیں بلند ہونے لگی۔ وہ پلٹنا چاہتا تھا پر اب سارے راستے بند پا رہا تھا۔ کیسے لوٹتا؟ ہاں، اس ندامت سے بچنے کا ایک راستہ تھا اور وہ موت تھی، پر موت کے بعد کیا کرتا؟ وہاں سے نہ واپسی ممکن تھی، نہ بچنے کا راستہ، اور جو اعمال وہ کر چکا تھا اس کے بعد جنت کی توقع کیسے؟ جب احساس نہ ہوا تو بالکل ہی نہ ہوا، اور جب ہوا تو بہران دلشیر کی روح نوچنے لگا۔ انارا کا عشق اسے کسی اذیت میں کھینچ لایا تھا۔ بے اختیار ہوتے اس نے انارا کے سوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی نہیں تھی بلکہ آئینہ تھی، آئینہ جس نے بہران دلشیر کے سامنے اس کا بھیانک اور ہولناک عکس رکھ دیا تھا، جس سے کچھ لمحوں کے لیے وہ خود بھی ڈر گیا۔ انارا کی معصوم شکل دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلنے لگے جب وہ کسی کے ساتھ غلط کام میں مگن تھا۔ اپنی جنسی تسکین کے لیے اس نے حرام راہ چنی تھی۔ اگر عورت ذات بے وفا تھی تو اس عورت کی ذات سے نفرت میں اسے رابطہ خود کو نقصان پہنچاتا رہا تھا۔ یہ آئینہ دیکھنا بہت اذیت بھرا عمل اور دردناک تھا۔ برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے بھاگتے ہوئے باہر نکلا کہ اگر وہاں مزید رہتا تو دم گھٹنے لگتا۔ اس کمرے سے باہر نکلتے وہ اپنے کمرے میں آیا، ایسی کولنگ بڑھائی پر جسم کی تپش سے وجود پٹی کی طرح دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اتنا درد اور اذیت محسوس کر رہا ہوں؟ اپنے بالوں کو نوچتے وہ بری طرح دھاڑا، پر یہ آواز کسی بندے کی نہیں تھی جس کی چیخنے پر اس کے خوف سے دب جاتی، بلکہ یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی جو بہت ڈراؤنی تھی۔ جو چہرہ اسے نظر آتا تھا وہ اس کی بدعمالیوں کا تھا، جو اس قدر بھیانک تھا کہ بہران دلشیر سے ڈر گیا تھا۔ جب دماغ پھٹنے لگا تو اس نے ایک ساتھ 2 نیند کی گولیاں حلق کے اندر اتار لی۔ گولیاں ہارڈ تھی، کچھ وقت لگا تھا دماغ سون ہونے میں۔ جب ہی بیڈ پر گرتا وہ نیند آنکھوں سے چھت کو گھورنے لگا۔ بہران دلشیر ایک بار سے زیادہ کسی لڑکی کو استعمال نہیں کرتا۔ حسن بہران دلشیر کے بستر پر پڑا رہتا ہے۔ یہ ساری لڑکیاں گندگی کا ڈھیر ہیں۔ اپنے گم ہوتے آواز میں اپنے ہی بولے گئے جملے گونجنے لگے تو وہ سختی سے آنکھیں مید گیا۔ وہ خود کیا تھا؟ کیا اس کا معیار اس کی دولت تھی؟ ہاں، صرف دولت اور اس کی طاقت۔ اگر یہ 2 چیزیں اس کے ساتھ سے ہٹا لی جاتی تو کوئی اس کی عزت نہ دیتا، تو پھر یہ اس کا معیار تو نہیں تھا، بلکہ یہ عزت تو اس کی دولت اور پاور کی تھی۔ وہ خود کچھ بھی نہیں تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ وہ اپنے رب کو پکارنا چاہتا تھا جیسے بچپن میں اپنے باپ کو پکارتے دیکھتا تھا، پر ہمت نہ کر سکا۔ کیسے پکارتا؟ اس تکلیف کے ساتھ اس کی زبان بے جان ہو گئی اور ساتھ ہی حواس مکمل ہو گئے، معطل ہو گئے۔ رحم واپس گھر پہنچی تو جہاں اپنی جرأت پر خوش تھی وہیں خوفزدہ بھی، پر اسے اپنا تھپڑ بالکل درست لگا تھا۔ وہ کون ہوتا تھا اس کے کردار پر بولنے والا؟ آج اسے یونیورسٹی سے آنے میں دیر ہوئی تھی اور سمائرہ کے گھر گئی تھی تاکہ اسے ضروری نوٹس دے سکے۔ نعمان اسے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا اسے رات واپسی میں دیر ہوگی تو وہ گھر اچھے سے لاک کرے۔ اپنا کمرے میں چارپائی پر اچھالتے وہ دروازے سے واپس پلٹ گئی اور جب اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، سمائرہ نے اسے کھانے کی آفر کی تھی پر وہ تکلف میں منع کرتی رہی۔ اب جو پیٹ میں چوہے کودتے اتل پتل میں جا رہے تھے اور دل پاگلوں کی طرح کھانے کی گردان کر رہا تھا، اس کا کیا کرتی؟ کچن میں گئی، سمال سائز فریج کھول کر دیکھا تو سامنے بھنی ہوئی دال رکھی تھی۔ دال کو دیکھ کر اس کا منہ بنا تھا۔ وہ فریج بند کرنے کی کسی خیال کے تحت رکی، فریج سے دال کے ساتھ گندھا ہوا آٹا نکال کر کچن میں آئی۔ کچن چھوٹا سا تھا۔ اپنے لیے دال اور دیسی گھی کا پراٹھا بنا کے وہ ہاتھ صاف کرتی کمرے کی طرف آئی، پھر عجلت میں پراٹھا چرپائی پر رکھتی واپس پلٹ گئی۔ صحن میں غسل خانے کے باہر لگے واش بیسن پر اپنا ہاتھ اور منہ اچھے سے دھویا اور بال اچھے سے سمیٹ کر ڈھیلا سا چوڑا بنایا۔ حسین چڑھائی واپس کمرے میں آئی، پنکھا کھول کر چارپائی پر بیٹھتے جو ہی پلیٹ اٹھانی چاہی تو اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا کہ پلیٹ تو چارپائی پر تھی ہی نہیں۔ عجیب خوف محسوس ہوا اور پہلی بار کمرے میں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا، جیسے اس کی بائیں جانب کوئی بیٹھا ہے۔ وہ بے اختیار آنکھیں مید گئی۔ پہلا خیال دماغ میں کسی ہوائی مخلوق اور جن کا آیا۔ یوں لگا اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی تو ابھی یہیں فوت ہو جائے گی، جبکہ 2 آنکھیں سنجیدگی سے مستقل اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ جب پلیٹ رکھنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور پلیٹ کو دوسری جانب دیکھا تو منہ سے زوردار چیخ نکلی۔
اگلا منظر انتہائی غیر متوقع اور ناقابل یقین تھا۔ وہ چارپائی سے اچھلتی تھی، اس جانب اتری کے مقابل کوئی اور نہیں ایان دلشیر تھا۔ وہ اس کے گھر میں اور اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اسے کیسے معلوم تھا یہ اس کا کمرہ ہے؟ وہ اندر کیسے آیا؟ ایک ساتھ کئی سوال اس کے ذہن میں ابھرے۔ میں یہاں کچھ کھانے نہیں بلکہ کھلانے آیا تھا، پر تمہارا پراٹھا کھا لیا۔ کوکنگ اچھی ہے تمہاری، پر اتنا ہیوی پراٹھا تمہاری کمر دے کر لگتا تو نہیں، تم اتنا ہیوی کھاتی ہو۔ سنجیدگی سے اس کی دلکشی کے پیکر میں ڈھلی کمر کی طرف اشارہ کرتے تنزیہ کا تو رحم جو اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی اپنی سچویشن پر شرمندہ ہوتے چارپائی سے چادر کھینچ اپنے اوپر لپیٹ لی۔ کیا مطلب؟ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خوف کا غلبہ تھا کہ چاہ کر بھی وہ اپنا لہجہ سخت نہ کر پائی۔ میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، بلکہ سود سمیت لوٹاتا ہوں، سنجیدگی سے کہتا وہ رحم کے مقابل آنے لگا اور رحم دھڑکتے دل سے قدم پیچھے لینے لگی۔ مطلب رحم نے تو نکلا۔ وہ اس وقت اکیلی تھی، بحث کر کے خود کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ابھی تو وہ حالت تھی کہ اس کے پیروں میں گر کر بھی معافی مانگ لیتی۔ مطلب یہ کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ رحم نہ مان لی تو ایان دلشیر پر ہاتھ اٹھانے والے کا تمہارے نزدیک کیا حال ہونا چاہیے؟ سوال تھا یا وبال جان؟ رحم خوف سے تھر تھرا اٹھی۔ یہ یہاں سے جائیں آپ۔ رحم نے تو نکلتے مزید قدم پیچھے لیے۔ مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا رحم نعمان علی؟ کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ کیا تمہیں معذور ہونے کا بہت شوق ہے؟ اپنے ہاتھ سے پیار نہیں؟ اس نے شیر کی طرح غراتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سوال کیا تو رحم کی پیشانی کا عرق آلود ہو گئی۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی دیوار سے لاگی۔ 1 2 3 تمہاری کتنی غلطیاں برداشت کروں، پر میں نے یہ غلطی کی جب تمہاری زبان میرے سامنے سیزر کی طرح چلنا شروع ہوئی تھی۔ تب یہ تمہاری زبان کاٹ دیتا تو یقیناً آج تمہارے سے ہاتھ نہیں چلتے۔ اب تمہارا ہاتھ سلامت چھوڑ کر میں دوسری غلطی ہرگز نہیں کروں گا، ورنہ کل تمہارے پاؤں چلیں گے۔ اطمینان سے بولتا وہ رحم سے 1 قدم کے فاصلے پر رکا تو رحم سختی سے اپنی قمیض کے دامن کو مٹھی میں دبوچ گئی۔ وہ دہشتناک منظر آنکھوں سامنے لہرایا جب وہ اپنی سوئس نائف تیزی سے گنڈوں کے گوشت میں گھومتا دکھائی دیا۔ اب خود بتاؤ کس طرح ہاتھ توڑواؤ گی؟ یہ آفر میں ہر کسی کو نہیں دیتا۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہے، خود طریقہ بتا دو، ورنہ میرا طریقہ تھوڑا دردناک ہوگا، تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اپنی بیٹ کو انگلی سے کھروچتا وہ صفاقی سے بولا تو خوف سے رحم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ بہت ظالم تھا جو چاقو سے لوگوں کو کاٹ پیٹ سکتا تھا، تو اس کا ہاتھ توڑنا کون سی غلط بات تھی؟ آئی ایم سوری، آپ بھی مجھے تھپڑ مار لیں۔ اس نے اپنے لیے آسان سزا تجویز کرنے کی کوشش کی تھی جبکہ ایان نے آئے بروج کھائی۔ میں لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ بولا تو رحم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ شخص پاگل تھا؟ پہلے ہاتھ توڑنے کا ارادہ، پھر کہنا کہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن جو مجھ پر ہاتھ اٹھائے اس کا ہاتھ سلامت نہیں چھوڑتا۔ رحم کی نہیں سمجھتے اس نے جملہ مکمل کیا اور پھر گہرا مسکرایا۔ تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، اب میرا طریقہ۔ یہ کہتے ایان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو بآوازِ بلند روتا دیکھ ایان نے ناگواری سے آنکھیں بند کی۔ بہت بری اور بونڈی آواز میں رو رہی ہو، اسٹاپ کرائنگ۔ اس کی رونے کی آواز پر طنز کرتے اس نے سختی سے کہا میرے ہاتھ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کے جملے سنگین تھے۔ وہ برائی آواز میں احساس دلانے لگی۔ ہاتھ نہ توڑوں تو ریٹرن میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ جلدی آمادہ ہوا تو رحم رونا بھول حیرت سے اسے دیکھ لگی۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ٹکتی ہوئی بولی۔ سوچ لو، ڈیل زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ آفر میں صرف ان کو دیتا ہوں جو مجھے عزیز ہوں۔ دلکشی سے مسکراتے اس نے کہا تو رحم پل بھر کو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے حسین لگتا تھا اور وہ آفر رحم کو دے رہا تھا تو کیا وہ اسے عزیز تھی؟ یہ اچانک دل میں اٹھتا سوال اسے نظر چکانے پر مجبور کر گیا۔ بولو، ڈیل یا ہاتھ؟ ایان نے پھر پوچھا۔ ڈیل، اس نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کل تم یونیورسٹی میں میرے لیے ایسا ہی پراٹھا بنا کے لاؤ گی۔ ایان کے کہنے پر رحم نے پہلے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر خوش ہوتے ہوئے فوراً اس بات میں سر لایا تو پھر میں کل انتظار کروں کینٹین میں صبح 9 بجے۔ ایان نے گہری نظروں سے اسے تکتے تائید چاہی۔ میں لے آؤں گی، رحم نے فقط اتنا کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ کہتے ساتھ ایان دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب رحم کی چیخنے پر رکا۔ نہیں، آپ ایسے باہر جائیں گے تو میں بدنام ہو جاؤں گی، وہ پریشانی سے بولی تو ایان مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ رحم نے چونک کر سوال پوچھا تو ایان واپس اس کے مقابل آیا۔ رحم بھیگا چہرہ صاف کرتی نہ سمجھی سے اس کے سبیز چہرے کو دیکھنے لگی۔ بے وقوف لڑکی ہے۔ ایان نے یکدم اس کے چہرے پر پھونک ماری تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چہرے پر یکدم گلال بکھر گیا۔ ابھی واپس جاؤں گا تو دیکھ لینا کس طرح آیا تھا، مسکرا کر کہتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا جبکہ رحم تو اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتی حیران تھی۔ کیا اس سے پہلے کبھی اس نے ایان کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا، اور اب تو وہ بات پہ بات مسکرا رہا تھا۔ رحم ہوش میں آتی اس کے پیچھے گئی تو دیکھا وہ کمرے کے پیچھے جاتی چھوٹی سی باریک گلی جس میں گملے رکھے تھے اور وہ زمین کا وہ حصہ کچا تھا۔ وہ وہاں چڑھ کر گھر کے پچھلے حصے پر کود گیا جہاں غالباً خالی پلاٹ تھا، اور اس کے جاتے ہی رحم نے گہری سانس بھرتے سینے پر ہاتھ رکھا
और फिर फ़ौरन अपने चेहरे को छुआ जो ताप उठा था। वो वहीं चारपाई पर बैठकर अपनी सांसों का शुमार करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या। वो हवा की तेज़ी से आया और फिर बिजली की तेज़ी से चला गया। रेहान घर के पिछले प्लाट में कूद कर बाहर निकल गया था। कच्ची आबादी थी, इस वक्त सब घरों में थे और अगर खाली प्लाट से निकलता भी देखते तो यकीनन उसे चर्च सी ही समझते। वो इत्मीनान से चलता 2-3 गलियां क्रॉस करते अपनी गाड़ी की तरफ आया जिसने रैम के घर से काफ़ी दूर खड़ी की थी। फिर गाड़ी में बैठते सीट की पोस्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। चंद सानियों बाद वो मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। गलती तुमने की है रैम, सज़ा तुम्हें लाज़िम मिलेगी, पर कुछ नए अंदाज में मुस्कुरा कर कहता वो सीधा हुआ। स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत की। तुम्हारी कैंची जैसी ज़बान और खुददारी एक तरफ, पर तुम्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुस्कुराहट समझ चुकी थी, अलबत्ता अब चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह था। पहले तुम मेरे लिए सिर्फ सैलिंग थी, पर अब तुम्हारी मोहब्बत मेरी ज़िद है। तुमने जो हाथ मुझ पर उठाया वो मैं तुम्हें मेरे आगे जोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। जितना तुम मेरे आवाज़ों पर छाई रही हो, अब इतना मैं तुम्हारी आवाज़ों पर काबिज रहूँगा। वैसे पहला स्टेप ही बहुत कारआमद रहा है। वो रैम के गुलाबी होते चेहरे को सोचते तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। देखोगी मुझे, देखोगी जहाँ मैं यहाँ हूँ। यहाँ सीटी की धुन बजाता वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। दरअसल रैम वो ज़िद थी जिसे उसने ज़बरदस्ती अपनी ज़िद बनाया था। रैम के थप्पड़ ने उसे मजबूर नहीं किया था, बल्कि जिस कदर वो आवाज़ों पर छाने लगी थी मुमकिन था कुछ गलत जज्बा या दिल का चोर मंजर आम पर आ जाता, इसलिए दरिया का रुख ही तब्दील कर दिया था। यहाँ दिलशेर को यकीन था एक बार वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इसके इर्द गिर्द घूमी तो वो भी बाकी लड़कियों की तरह इसकी नज़र से ऐसे गिरेगी जैसे सर से बाल। इसके बाद फिर कोई अट्रैक्शन, कोई सोच उसके जहन पर हावी नहीं होगी। उसकी नज़र में रैम सिर्फ उसकी ज़िद थी। वो इसके मतलब सिर्फ इसलिए सोच रहा था क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह इसके इर्द गिर्द नहीं घूमती थी, पर वो इसे अपनी ज़िद बनाकर खुद की नज़रों में किसी का मुजरम नहीं बनना चाहता था। पर यह मौका उसे रैम ने खुद फराहम कर दिया था, थप्पड़ की सूरत। पर रेहान दिलशेर भूल गया था कि वो मोहब्बत वो कुछ हुई जितना चाहे भागो, ये रूह में उतर कर आपको अपने आसार में कैद कर ही लेती है। आप हर अपना असर छोड़ ही जाती है आप पर अपना असर छोड़ ही जाती है, ऐसे कि तमाम उम्र फिर इसे जान छुड़ाते रहें, मगर ये आपके दामन से लिपट ही जाती है। हाँ खुली तो नरम और गर्म बिस्तर का एहसास हुआ। बेख्तियार धड़कते दिल के साथ उठ बैठी और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते अपने जहन पर जोर डालने की कोशिश की। और याद ना आया कि रात के किस पैर वो उठकर इस बिस्तर पर आई थी जब यकदम वाशरूम का दरवाज़ा खुला और ज़ावियार बाथरूम पहने बाहर निकला। उसने ज़रमीश की तरफ एक निगाह गाल डालना ज़रूरी नहीं समझी थी और ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गया। ज़रमीश यूँ ही सुन बैठी रही। फिर कुछ देर बाद ज़ावियार आरामदेह टी शर्ट ट्राउज़र पहने कमरे में दाखिल हुआ। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होते एक नज़र बेड पर नजरें झुकाए बैठी ज़रमीश के उलझे चेहरे और बिखरे सरापे को देखा। वो कल रात इसके बेहद नज़दीक उसके बिस्तर की शरीक बन चुकी थी, लेकिन ज़ावियार ने उसे छूने की ज़रूरत तक महसूस नहीं की थी। वो लड़की उसे मुसलसल धुतकार रही थी। ये बात उसके लिए काफ़ी अजियतनाक थी। उठो और जाकर ब्रेकफास्ट बनाओ मेरा, ज़ावियार ने सख्त लहजे में हुक्म सादर किया। तो ज़रमीश ने चूं कर इसकी जानिब देखा। सींग नहीं निकल आए मेरे, इसलिए मेरी शक्ल देखना बंद करो और जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करो। 15 मिनट है तुम्हारे पास। अब मेरे साथ इस आलीशान घर में बड़ी शान से रह रही हो तो कुछ फ़ायदा तुम्हारी ज़ात से मुझे भी तो पहुँचना चाहिए। ज़रमीश की जानिब मुड़ते उसने कारदार लहजे में कहा। तो ज़रमीश नज़रें फेर गई। ज़ावियार के बाहर निकलते ही कम्फर्टर को खुद से परे धकेला। जैसी जिल्लत और पस्ती भरी ज़िंदगी मैंने बचपन से अब तक गुजारी, वैसी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं इस जिल्लत की ज़िंदगी से निजात हासिल कर लूँगी, अगरचे मौत आखिरी रास्ता ही क्यों ना हो। गहरी सांस लेते खुद से अज़्म किया, तुम में और मेरी सौतेली माँ में कोई फ़र्क नहीं। ज़ावियार में राजखानदादा दोनों हमेशा मेरे किरदार को निशाना बनाते आए हो, मुझे हकीर और कम मायगी का एहसास दिलाते हो। बेड से खड़ी होती वो वाशरूम में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे आई। लाउंज खाली था। किचन में आई तो मुलाजमीन मौजूद थे। वो नहीं जानती थी ज़ावियार नाश्ते में क्या खाता है। उसने उसके मुलाजिम से पूछ के उसके लिए ब्लैक टी बनाई, साथ फ्रेश ग्रीन सैलेड। वो नाश्ता टेबल पर लगा रही थी जब ज़ावियार महमल को गोद में उठाए बाहर डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। मामा ज़रमीश को देखती वो मचल कर ज़ावियार की गोद से उतरी और ज़रमीश से चिमट गई। ज़ावियार दांत पेंचते ज़रमीश को देखने लगा, जो बिना इसकी परवाह किए महमल को अपने बाजू में उठा चुकी थी और अब इसके गाल चूम रही थी। आंखों में हल्की सी नमी नुमाया थी जिसे वो पलक झपकते अपने अंदर उतार गई। हम सिर्फ इस एक वजूद से शर्मिंदा थी जिसने मुखलस मोहब्बत इसकी झोली में डाली थी, पर इमोशनल होकर वो अपनी ज़िंदगी जहन्नम नहीं बना सकती थी। कल को चंद साल बाद महमल तो बड़ी हो जाती और सब सेट हो जाता, पर इसकी ज़िंदगी जिल्लत की गहराइयों में उतर जाती। महमल ब्रेकफास्ट करो। ज़रमीश की गोद से महमल को उतारते ज़ावियार ने संजीदगी इसका और फिर ज़रमीश की जानिब मुड़ा। मेरी बेटी से दूर हो, इस काबिल नहीं हो तुम, नागवारी से कहता वो महमल के पास बैठ गया और मुस्कुरा कर इसको नाश्ता करवाने लगा। कुछ पल इन दोनों को देखने बाद ज़रमीश वहाँ से बाहर निकल गई। बेवकूफ़ी की इंतहा हो चुकी थी। दिन यूँ ही तमाम हुआ। ज़ावियार छुट्टी पर था। महमल सारा दिन उसके साथ मसरूफ़ रही। यह यूँ कहना मुनासिब था कि ज़ावियार ने उसे खुद में मसरूफ़ रखा। रात ज़ावियार ने कमरे में आने के बाद उसे यूँ नज़रअंदाज किया जैसे वो कोई शय
کوئی بے چین شے ہو۔ زرمش کے خود کو لاکھ انکار کے بعد بھی یہ بے رخی شدید کھلی تھی۔ کیا تھا اگر وہ ایک بار اسے منا لیتا، اسے عزت دیتا، اس کے کردار کو سرخرو کر کے اسے بیوی کی اہمیت دیتا۔ اتنا اندازہ تو اس شخص کو بھی تھا کہ وہ پاک دامن ہے، تو وہ کیوں اس قدر بے حسی پر اتر آیا تھا؟ میری ماں کے لیے میں ساری زندگی طوائف سنتی رہی اللہ، اور یہی لفظ میں ان کو کہتی رہی، اور آج یہ لفظ میں اپنی ذات کے لیے سنتی ہوں تو لگتا ہے روح پر کوڑے برس رہے ہیں۔ بے جان سی ہوتی بیٹھ کے کنارے پر بیٹھتے اچانک اس کے ذہن میں لفظ طوائف کی تکرار ہوئی۔ یہ ایک چھاپ جو میری ذات پر پڑ چکی ہے، ایک بدنما داغ، میں اپنے دامن سے جسے نہیں ہٹا پا رہی۔ اگرچہ میں پاکیزہ ہوں، کیا میری ماں بھی میری طرح مجبور تھی؟ میں اپنی ماں کو طوائف بولتی تھی، کیا اس کی پاداش میں یہ لفظ میری ذات کے ساتھ نتھی ہو گیا، ایک بدنما داغ بن کر میری پیشانی پر پڑ گیا؟ وہ قرب سے ہاتھوں کی میٹھیاں بھیجتے سوچ رہی تھی، گناہ انسان کے دل میں لازمی کھٹکتا ہے۔ اپنی ماں کو گالی دینا اسے کھٹکتا تھا، اس کا ضمیر اسے روکتا تھا، پر وہ اپنی انا اور اپنی اذیت کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنی ماں کو گالیاں دیتی تھی۔ اب تک وقت نے اس کے ایک ایک حرف اس پر لا کر پلٹ دیا تھا، تو دماغ کی ساری گرہیں کھل گئی تھیں۔ بیڈ سے کھڑی ہوتی وہ دیوار سے جا لگی اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاں، وہ یہی تو شکوہ کرتی آ رہی تھی کہ اس گناہ کی پاداش میں اس کے ساتھ طوائف کا ٹیگ لگا۔ اس نے اتنی سی عمر میں ایسا بھی کیا گناہ کر دیا آخر؟ اب گناہ واضح ہوا تو معلوم ہو گیا کہ اس گناہ کی سزا تھی۔ وہ بالغ تھی، بچی نہیں۔ ماں کے فرائض سنتی آئی تھی، اس کے باوجود اپنا استحال اپنی ماں کو غلیظ الفاظ سے نواز کر نکالتی تھی۔ اس کی دوست اسے منع کرتی تھی تو وہ کہتی تھی، طوائف کو طوائف نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ آج وہ نئے سرے سے اذیت سے دوچار ہو رہی تھی، شدت سے آنکھیں میتے، لب دانتوں تلے دبا گئی۔ بے شک وہ پروردگار نا انصاف نہیں، بلکہ انسان اپنے خود نا انصافی کرتا ہے۔ یہ وہ پہلی رات گزری جو زرمین نے مظلوم نہیں بلکہ ظالم کی حیثیت سے گزاری تھی، اور آج اندازہ ہوا تھا کہ ظالمین کی راتیں کس قدر بے چین اور قرب زدہ ہوتی ہیں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو کمرے میں پھر خود کو اکیلے پایا۔ ایک تھکن زدہ گہری سانس لی اور کمرے سے باہر نکلے۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ محمل چہکتی لان میں کھیل رہی تھی۔ وہ لان میں نکل آئی، ایک نظر زویر کی تلاش میں گھمائی، پھر اطمینان بھری سانس خارج کی کہ شاید وہ آفس جا چکے۔ ماما، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ محمل کی آواز نے زرمش کی سوچوں کو تسلسل کو توڑا۔ میری طبیعت؟ اس نے چینک کر پیچھے کھڑی دونوں کیئر ٹیکرز کو دیکھا۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے آج آپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آپ محمل کے ساتھ نہیں سو رہی۔ جب آپ کے دماغ کا علاج ہو جائے تو پھر آپ محمل کے ساتھ سوئیں گی، محمل نے بہت معصومیت سے کہا، جبکہ محمل کی بات پر پیچھے کھڑی دونوں کیئر ٹیکرز مسکراہٹ دبانے لگی، جبکہ زرمش کے ماتھے پر بڑھ پڑے۔ کیا مطلب میرے دماغ کا علاج؟ کیا کہا ہے آپ کے ڈیڈی نے؟ محمل کے سامنے دو زانو بیٹھتی وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی، جب اچانک دونوں کیئر ٹیکر وہاں سے نامحسوس انداز میں کھسک گئیں۔ یہی کہ اس کی ماں کا دماغ خراب ہو گیا۔ کچھ غیر ضروری کیڑے ہیں جو دماغ میں گند بنا رہے ہیں اور فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، عنقریب ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ ہم نے بالکل پیچھے زاویار کی سرد سی آواز سن کر اذیت و تکلیف کے احساس سے زور سے اپنی آنکھیں میچیں، پھر کھڑی ہوتی ہے اس کے مقابلے میرے بارے میں کوئی فضول بات کرنے سے گریز کریں۔ وہ بالکل پہلے والی زرمش کی ٹون میں لوٹی تھی۔ یہ ٹون بالکل اجنبی تھی، جب چاہنے کے باوجود آنکھوں میں اپنے جذبات چھپانے میں وہ ناکام رہی تھی۔ تمہارے بارے میں فضول بولنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تم بذات خود ایک فضول اور بیکار شے ہو۔ زرمش کی گردن پر انگلی پوائنٹ کرتے ہوئے بیزار لہجے میں بولا، اور محمل کو اپنی گود میں اٹھاتے اندر چلا گیا۔ زرمش پتھر بنی کھڑی اس کے الفاظ کی فاقیت کا شمار کرنے لگی، پھر خود استدعائی ہنسی، فضول اور بیکار شے، یہ اب تک کا سب سے مناسب لقب تھا اس کے لیے۔ وہ نظریں اٹھا کر زاویار کی پشت کو غائب ہونے تک دیکھتی رہی، پھر وہیں لان میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ اگر اس فیملی کا ایسا نہیں سمجھتا تو وہ کون سا بننا چاہتی تھی؟ اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، پھر کیوں نہ جانے پڑا تھا؟ وہ بے تحاشا اذیت محسوس کرنے لگی۔ گاڑی نورین کے گھر کے سامنے جھٹکے سے رکی تو نورین گہرا مسکرائی اور ضیاء کی جانب دیکھا جو گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ زرمش نے زور کاٹن کا پرنٹڈ لباس زیب تن کیا تھا، جس پر باریک سیکوینس ورک کی نیک لائن تھی اور دامن پر بارڈر، ایک کندھے پر نیوی بلو شال نما خوبصورت دوپٹہ، پاؤں میں کھسے اور ہاتھ میں سرخ چوڑیاں، میک اپ کے نام پر صرف سرخ لپسٹک لگائی تھی اور بالوں کو کھلا چھوڑا تھا۔ جب وہ تیار ہوئی تھی تو اس وقت ضیاء گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے منہ پر ماسک لگایا، اپنے ارد گرد بڑی چادر لپیٹ لی جس میں وہ بالکل چھپ گئی۔ راستے میں ضیاء اور اس کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ ضیاء پورا رستہ ایان سے فون پر بات کرنے میں مصروف رہا تھا، جب نورین بہت محبت سے اسے مخاطب کیا تھا، اگر آپ کو اپنے دوست کے ساتھ مصروف رہنا ہے تو میں رکشہ لے لیتی ہوں۔ نورین کی بات پر اسے خوشگوار حیرانی نے گھیرا تو بنا ایان کی بات کا جواب دیے وہ رابطہ منقطع کر گیا۔ جی تو فرمائیے بیگم، کاٹ دیے فون کال۔ ایان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جس سے نورین جھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ اب بات کیوں نہیں کر رہی؟ ضیاء نے اس کا ہاتھ جھٹکنا نظر انداز کرتے نرمی سے کہا، میں نے یہ کب کہا مجھے بات کرنی؟ میں نے صرف اس بات کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ اس وقت میں ذکر اللہ میں مصروف ہوں اور آپ کی چیپی گفتگو
गुफ्तगू मुझे डिस्टर्ब कर रही है। कंधे उचकाते हुए ज़िया को सुलगा गए। फिर नाराज़गी थी या संजीदगी, ज़िया ने कोई बात नहीं की। ज़िया के साथ वो घर में दाखिल हुई तो नौरीन का सुल्तान साहब और इसका भाई वेलकम के लिए खड़े थे। नौरीन का अंदाज़ अपने बाबा के साथ लिया दिया था। ये बात वहाँ सिर्फ ज़िया और नौरीन के बाबा ने महसूस की थी, पर मुस्कुरा कर दोनों को की नज़रअंदाज कर गए। नौरीन अपनी माँ और कज़न के साथ कमरे में चली गई, जबकि ज़िया वहीं अपने सर के साथ ड्राइंग रूम में बैठ गया। कुछ देर बाद खाने की टेबल लग गई तो ज़िया और नौरीन के वालिद भी वहीं चले गए। असली झटका तो ज़िया को वहाँ नौरीन को देख कर लगा। सुर्ख होंठों को गहरा सुर्ख किए वो शोला जवाला पनीर से बेपरवाह खड़ी थी। फिर अपनी माँ के कहने पर मुंह बनाती ज़िया के बराबर में बैठ गई। क्या हुआ दूल्हा भाई, अब तक अच्छे से देखा नहीं क्या आपने दुल्हन को? ज़िया की मुसलसल नजरें नौरीन के चेहरे पर देखते उसकी एक कज़न ने छेड़ा तो ज़िया एकदम चीमता नज़र झुका गया। नजीम तो नौरीन भी गई थी, जब भी अपना पाँव जोर से ज़िया के पाँव पर मारा। अगर ये लोफराना हरकतें यहाँ की तो फिर अच्छा नहीं होगा। पानी का गिलास ज़िया की जाना बढ़ाती वो बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली तो ज़िया ने भी ज़बरदस्ती मुस्कुराते गिलास लबों से लगाया। अरे जीजू, ये आपकी गर्दन पर दांतों से घड़ी बनी हुई है। 11 साल नौरीन के कज़न के पूछने पर पानी पीते ज़िया को बुरी तरह अच्छू लगा था कि नौरीन के वालिद खड़े होते फ़ौरन इसकी कमर थपकने लगे थे। जब नौरीन का चेहरा सुर्ख होता तब उठा था। वहाँ मौजूद अक्ल शऊर वाले बेमकसद एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। जीजू किसने काटा, वो बहुत अजब से दोबारा पूछ रहा था। ज़िया को समझ न आया क्या जवाब देते। इस बार उसने नौरीन के पाँव पर अपना पाँव मारा। चुपचाप नाश्ता करें वली, फजूल सवालात नहीं। ज़िया के वालिद ने गोया इनकी मुश्किल आसान की तो दोनों ने सुकून की सांस ली, पर दोबारा सर उठाने की हिम्मत खुद में दोनों ने नहीं पाई। नाश्ता लगा तो ज़िया कुछ देर इंतज़ार करता रहा कि शायद नौरीन इसको सर्व करेगी, पर वो तो बेनियाज बनी अपनी प्लेट में ऑमलेट निकाल चुकी थी। डाइन चुड़ैल, मुंह में बड़बड़ाते ज़िया ने खुद ही ब्रेड की जाना हाथ बढ़ाई। जब नौरीन की वालदा ने ज़िया की प्लेट में एक पराठा रखा, ज़िया ने छू कर पराठे को देखा तो दिल बेख्तियार सुकड़ा। देसी घी में लथपथ एक पराठा, दिल अजीब होने लगा। अभी वो इस पराठे को देख ही रहा था जब नौरीन की माँ ने इस पराठे पर मज़ीद मक्खन डाला। देसी घी की तरह मक्खन की खुशबू भी अजीब थी। ज़िया को अचानक उबकाई आने लगी, क्योंकि गर्म पराठे पर मक्खन डालते ही वो भी तेल की सूरत इख्तियार कर चुका था। खाओ बेटा, तुम्हारी सास ने खास तुम्हारी फरमाइश पे ये बनाए हैं। तुम मक्खन और देसी घी और डालो, अगर डालना है तो। उसने कम डाला होगा क्योंकि हम सब ज़्यादा ऑयली नहीं खाते, नौरीन के वाले ने मोहब्बत से कहा। तो ज़िया को समझ नहीं आया इनकार करे, क्योंकि उसकी प्लेट में रखा पराठा ऑयली नहीं बल्कि खुद ऑयल ही था। ज़्यादा से ज़्यादा हैवी खाते हैं मामा, आपको घी और डालना चाहिए था, नौरीन ने मासूमियत से कहा। तो ज़िया से गुस्से से कूदने लगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं और डाल देती हूँ। ये कहती ज़िया की वालदा खड़ी होने लगी थी कि ज़िया बोल उठा, नहीं आंटी प्लीज़, ये इनफ है। वो मुश्किल मुस्कुराते उसने एक नज़र नौरीन की प्लेट में रखी ब्रेड को देखा, फिर असीस कहा, मैं ये नहीं खा सकता नौरीन, मुझे देख कर ये अजीब फील हो रहा है। नौरीन के कान की तरफ झुकते कहा, ज़िया इसमें इतना चुप कर कहने वाली कौन सी बात है, ये कम लगे तो बताना, मामा एक और बना देंगी। नौरीन ने बुलंद आवाज़ में कहा। तो ज़िया एकदम बुखला गया। तब उसकी जानब भी मुतवज्जो थे। हाँ बेटा, मैं और बना देती हूँ। नौरीन की माँ मुस्कुरा कर खड़ी होने लगी। जब वापस ज़िया ने उन्हें बैठने का कहा, नहीं आंटी ये एक ही बहुत हैवी है, मैं नौरीन से कुछ और कह रहा था। वो गलत समझी। उसने कुछ इस मुट्ठी पहनते होंठों पर मुस्कुराहट सजाते कहा, समझ ना आई आखिर शादी खाना आबादी करके कौन से अजाब में फंस गया था। ज़िया आप खा क्यों नहीं रहे, प्लीज़ शर्माइए माता, ये आपका भी घर है। क्यों मामा, नौरीन ने ज़िया को कशमकश में देख मासूमियत से पूछा। तो ज़िया ने दांत पीसते मुस्कुराकर उसे देखा। ज़ाहिर साहब के नज़दीक इनकी मोहब्बत थी, पर दोनों के दरमियान चलता सख्त नज़रों का मुकालमा नौरीन का बाप बखूबी समझ रहा था। और फिर नौरीन के लहजे में इस कदर मसनूई मिठास देख सच यकीन में बदल गया था कि वह जानबूझकर ज़िया की मुखालफत से परेशान करने को ये कर रही है। मेरे ख्याल से ज़िया ने कल शादी में बहुत हैवी खा लिया होगा, इसलिए अभी ये पराठा उसके लिए मुनासिब नहीं। तुम ज़िया को कुछ हल्का फुल्का दो। नौरीन के बाप ने अभी बीवी को मुखातिब किया तो ज़िया का दिल किया नौरीन के अब्बा का मुंह चूम ले। नहीं बाबा, ज़िया यही पराठा खाएंगे। इससे पहले माँ कुछ और सर्व करती नौरीन हतमी बोली। जवाबन ज़िया ने उसे देखा और वही से ही देख रही थी। बाकी सब ये की जानब मुतवज्जो थे। आपका बहुत शुक्रिया, मैं यही खाऊंगा अंकल। मुस्कुरा कर ज़िया ने बगैर किसी की जानब देखे पराठे का पहला निवाला तोड़ा तो नौरीन का बाबा अपनी बेटी की सफाकी को बगौर देखे गया, जिसके चेहरे पर धीमी फतहयाबी की मुस्कुराहट थी। ज़िया ने दोबारा इसकी जानब नहीं देखा था, पर अब नौरीन समेत इसके माँ बाप भी ज़िया के हर बदलते तासुरात देख रहे थे, जिसे वो अपनी मुस्कुराहट में छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर बावजूद शदीद मतली के एहसास से चेहरा ज़र्द पड़ने लगा था। या बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। बेशक तुम्हें ये पसंद होगा, पर इतना ऑयली नुकसानदेह है। नौरीन की माँ ने उसके सामने पराठा उठा लिया था और एक सख्त नज़र अपनी बेटी पर डाली, जो बुरी तरह बदमज़ा हुई थी। वॉशरूम किस तरफ है, ज़िया ने सवाल किया तो इससे पहले कोई जवाब देता नौरीन उठ खड़ी, और मैं ले चलूँ। नौरीन के साथ ज़िया भी खड़ा हुआ और नौरीन के हमराही में एक कमरे में दाखिल हो गया।
कमरे में आने के बाद अंदाज़ा हुआ ये कमरा नौरीन का ही था। कमरे से मुंसलिक अटैच बाथरूम में जाते ही वो वाश बेसन में झुके क्या करने लगा। ऐसा लग रहा था इस तेल के साथ फिसल कर उसकी आंतें भी बाहर आ जाएंगी। आराम से मुस्कुराहट दबाती वो ज़िया की पीठ चलाने लगी। 5 मिनट तक वाश बेसन पर झुके रहने के बाद ज़िया पानी से चेहरा धोता खड़ा हुआ। ज़िया का चेहरा मुकम्मल जल्द हो चुका था। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ज़िया का ज़ात चेहरा देख अपने अंदर हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर मैं थोड़ी सी। यह सब इस बेएतबारी के दर्द के आगे कुछ नहीं था जो इसकी ने ज़िया की वजह से झेला था। अगर जानबूझकर भी किया है तो मैंने माफ़ किया। ज़िया ने तौलिए से मुंह साफ करते कहा, नौरीन को झटका सा लगा था, पर मैंने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी। वो एक लम्हे में चिड़ी थी। मैंने फिर भी माफ़ कर दिया। दरअसल माफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं अल्लाह से कह चुका हूँ कि तुम पर मेरी जानिब से नाइंसाफ़ी या बदतमीज़ी या मेरा कत्ल सब कुछ माफ़ है। मेरे किसी मामले में अल्लाह के पास तुम्हारी पकड़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। तौलिया नौरीन के हाथ में थमा था। वो संजीदगी से कहता कमरे से बाहर निकल चुका था, जबकि नौरीन जैसे अपनी जगह पर पत्थर सी हो गई थी। दिल सीने में खामोश सा हुआ था। एक मरतबा पूरी जान से लर्ज गई थी। कुछ लम्बा बाद होश की दुनिया में लौटी। ये सब मैं क्या फजूल सोच रही हूँ, फजूल शख्स की फजूल बातें। अगर ये सब करके ये सोचता मुझसे बच जाएगा तो गलत है। जस्ट वेट एंड वॉच अभी की, आगे आगे देखें क्या क्या होता है। तौलिया स्टैंड पर टांगती वो खुद भी बाहर निकल गई। बाहर आई तो माथे पर बाल पड़ा क्योंकि ज़िया नौरीन के अब्बा के साथ बाहर जा चुका था। वो बदमज़ा होती बाकी घर वालों के साथ मसरूफ़ होगी, लेकिन बार बार बेचैनी से घड़ी में वक्त देखती ज़िया का इंतज़ार करने लगी। उसे खुद पर हैरत होती अगर इस बात का एहसास होता कि वो ज़िया की मुंतज़िर थी। नाश्ता टेबल पर लगाती वो महमल की ख्वाहिश पर खुद भी नाश्ता करने बैठ गई थी। वो परसों और गुजरे कल की नस्बत आज बहुत बेहतर थी और इसके रवैये का बदलाव फेस एक्सप्रेशन ज़ावियार बगौर देख रहा था। शर्मिंदगी तलाशने से भी कहीं नहीं थी। उसे सिर्फ अफसोस हुआ था इस लड़की पर जो अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय मज़ीद उसे बदगुमान कर रही थी। मामा आप कौन से कलर का ड्रेस पहनेंगी? महमल ने इश्तियाक से पूछा तो वो चूंकि क्यों कोई ख़ास दिन है? जरमिश ने जहन पर जोर डालते पूछा तो महमल ने अपने सर पर हाथ मारा। माम आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है। महमल के इस तरह याद दिलाने पर जरमिश मुस्कुराई, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती ज़ाविया ने संजीदगी से महमल को जवाब दिया। महमल आपके साथ डैडी जा रहे हैं, मॉम नहीं जा सकती। ज़ाविया की बात पर महमल का मुंह बगड़ा। बट वाई? वो उदासी से पूछ रही थी। आपको बताया तो है कि अभी ज़ाविया बोल ही रहा था कि जरमिश की बात पूछेगी। मैं महमल के साथ जाना चाहती हूँ। जरमिश ने संजीदगी से कहा तो ज़ाविया ने नागवारी से उसकी जान देखा। तुम कहीं नहीं जाओगी महमल के साथ तो हरगिज़ नहीं। तुम जैसे सफाक लड़की पर मैं अपनी बेटी के मामले में भरोसा नहीं कर सकता। अपने अल्फाज पर जोर देता वो जरमिश को साकित कर गया। ये बेस लड़की उसके ज़ब्त के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुई थी। वो इसे अपनाना चाहता था, मगर उसने भाकर यह साबित किया कि इस बेसवाक लड़की के दिल में इसके लिए अपने शोहर की के लिए रत्ती बराबर भी इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं। तो वह भी इससे इस जैसा ही बर्ताव रखते हुए था तो क्या मुझे कदर कैद करके रखेंगे? इसने जबड़े बेंते ज़ब्त की आखिरी याद को छूते हुए पूछा। तुम्हें जो समझना समझो, मैं तुम पर टके बराबर भरोसा नहीं करता, अगरचा मेरी बेटी का मामला हो या मेरी इज़्ज़त का। महमल को मज़ीद ज़िद करने का मौका दिए बगैर वो महमल को लिए वहाँ से बाहर निकल चुका था। कई आंसू आंखों में लिए वो खाली दरवाजे को देखने लगी। अगर इतनी कराह है मेरी मौजूदगी तो क्यों ज़बरदस्ती कैद करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अपने आंसू रोकती वो आंखें मींच के। दिन अपनी रफ्तार पर गुजरने लगे। शाम 6 बजे महमल तैयार होकर ज़ाविया के साथ बर्थडे पार्टी में चली गई। जरमिश किचन के काउंटर से टेक लगाते जलती आंच को देखने लगी। कुछ लम्हे कुछ सोचते आगे बढ़ी। गले से दुपट्टा खींच कर उतारा और इस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। इसके साथ ही किचन की कुछ इजाफी चीज़ें दुपट्टे पर रखकर आग लगा दी। अगले ही लम्हे अंदर से दरवाजे के गोल लॉक के दरमियान लॉक का बटन प्रेस करके किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर भागते हुए अपने कमरे में आई, जिस्म पर चादर लपेटी। तवक्को के मुताबिक 5 मिनट बाद ही लॉन में शोर हुआ कि जरमिश बीवी किचन में बंद है और किचन में आग लगी है और सारे गार्ड्स और मुलाजमीन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे। सच शुक्र था वो डुप्लीकेट कीज़ पहले ही साथ ले आई थी। जब उसे यकीन हो गया रास्ते साफ़ है तो कमरे की खिड़की से निकलकर घर के पिछले हिस्से की पतली राहदारी से गुजर कर वो घर के बैक डोर की तरफ आई, जिसके पीछे मेन रोड निकलती थी। जल्दी जरमिश वो फलांगने में कामयाब हो जाती जब किसी ने हाथ से पकड़कर उसे पीछे खींचा। जरमिश खौफ से पीछे मुड़ी तो दिमाग बाग से उड़ा। महमल की केयर टेकर इसका हाथ पकड़े खड़ी थी। क्या बदतमीज़ी है, मेरा हाथ छोड़ो। जरमिश पूरी तरह घबराई। मैम अंदर अपने कमरे में चले। वो लड़की भी सख्ती से बोली, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? जरमिश भरपूर मज़ामत करते अब चीख रही थी, पर वो बिना कान धरे जरमिश को अपने साथ अंदर घसीटने लगी। जरमिश भरपूर मज़ामत के बाद भी इससे आज़ाद नहीं हो पा रही थी। शायद वैसे कामों में वेल ट्रेंड थी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैंने कहा छोड़ो मुझे। वो जरमिश फिर चीखी, मैं आपके निगरान लेडी गार्ड हूँ।
باقی کے جوابات آپ سر زاویار سے طلب کریے گا۔ زرمش کو کمرے میں لاتی وہ کھڑکی اور دروازے لاک کرتی زرمش کو چیختا چھوڑے باہر نکل گئی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی؟ ملازمین کی عزت بھی مجھ سے زیادہ ہے یہاں، میں ہرگز نہیں رہوں گی۔ زاویار خانزادہ تمہارے ساتھ، تم مجھے بے بس نہیں کر سکتے، نفرت ہے مجھے تم جیسے مردوں سے۔ زاویار خانزادہ جو عورت کو محض اپنا محکوم اور غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو۔ بے بسی سے روتی وہ بیڈ پر ڈھیر ہو گئی، دل مزید بوجھل ہوا اور اس بار وہ بھاگنے میں ضرور کامیاب ہو جاتی، پر اس لڑکی نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ اب اگر زاویار کو اس بات کا علم ہوتا تو وہ کیسا ری ایکٹ کرتا؟ پچھلی مرتبہ اس نے ڈرا دھمکا کر کام چلایا تھا، اب تک خالی زبان کے آواز سے اسے ذلت کی بستیوں میں گرایا تھا، مگر اب کیا ہوگا؟ یہ سوچ بھی پریشان کر رہی تھی۔ اس دن بھی وہ کس قدر غصے میں تھا، یہ پر جو بھی تھا اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ زاویار اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، زیادہ سے زیادہ طعنے طنزیہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب اگر دوبارہ پکڑی گئی ہے تو زاویار سے آزادی کا مطالبہ کرے گی۔ انتظار کرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، 1 گھنٹہ گزرا تھا جب کمرے کا دروازہ کلک کے ساتھ کھلا اور بلیک ڈریس مین فل فارمل شرٹ میں آستین کونیوں تک کھول کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پاؤں میں بھاری جوتے تھے جبکہ گریبان کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ زرمش اسے دیکھتے ہی بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی جب وہ سنجیدگی سے چلتا اس کے مقابلے آیا تھا اور زرمش کو دیکھ لگا تھا۔ زرمش کو اندازہ نہیں ہوا اسے زرمش کے بھاگنے کی اطلاع ملی ہے یا نہیں، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر ناقابل فہم تھے کہ زرمش کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ ابھی زرمش نے نہیں کہا تھا کہ منہ پر پڑنے والا ایک زوردار تھپڑ اس کے حواس سلب کر دیے تھے۔ تیورا کر پیچھے پڑے بیڈ پر گری تھی۔ کئی لمحے کے لیے دماغ سن پڑ گیا، وہ سن گال پر ہاتھ رکھ کے چہرہ اٹھانے ہی لگی تھی جب زایا نے اس کے اوپر جو کر سختی سے اس کا منہ دبوچا۔ یو پرووڈ کہ تم لاتوں کی بو تو باتوں سے نہیں سمجھو گی۔ وہ بولا نہیں تھا، جیسے دھیمے مگر سرد لہجے میں گھرایا تھا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، پر شاید تم کل کی نرمی کے بعد بھول گئی ہو، تم محبت اور احساس کے قابل ہو ہی نہیں۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ ہاں کیا سوچا تھا؟ میری عزت کے ساتھ بار بار کھیلو گی اور میں خاموش رہوں گا۔ آخری جملے پر وہ بری طرح دھڑا تو زرمش آنکھیں میری، ایک ساتھ کئی آنسو ٹوٹ کر گرے اور اس کا چہرہ بھگو گئے۔ پھر آخرکار ساری ہمت مجتمع کرے کہ زاویار کو خود سے پرے دھکیلا۔ مجھے آزادی چاہیے، کھلا دے مجھے، یہ میرا جائز حق ہے، میں نہیں رہنا چاہتی یہاں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اب کے بعد زرمش بھی بری طرح چیخی، لیکن زاویار نے اسے دونوں بازوؤں سے اپنی گرفت میں لیتے اسے بری طرح دبوچنے پر کچھ پل کے لیے وہ اس سے خوفزدہ ہوئی۔ یوں نہیں رہنا چاہتی؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ ہاں وہ پوچھ نہیں رہا تھا، گرا رہا تھا۔ اس لمحے زاویار خانزادہ کی آنکھیں شعلے اگر رہی تھیں، جسم شرارے سے پھول رہے تھے۔ میں کہیں بھی جاؤں یہ میرا مسئلہ ہے، وہ ایک بار پھر سے ہمت کرتی چلائی تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے تمہارے رشتہ دار کوئی ہے نہیں، صرف ایک سوتیلی ماں اور اس کا آوارہ بیٹا جس سے بچنے کے لیے تم نے مجھ سے نکاح کیا، تو وہاں تم جا نہیں سکتی، کوئی اور آپشن تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے تو مجھے کلیئرلی بتاؤ، کون ہے وہ جس کے لیے آئے دن شوہر کے گھر سے بھاگتی ہو؟ نام بتاؤ اس کا، قسم خدا کی اسے زندہ زمین میں کاٹ دوں گا۔ زاویار میں راج خانزادہ کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی جرات کرے گا؟ اس نے زرمش کے بالوں کو دبوچ کر ایک جھٹکا دیتے زرمش کے چہرے اپنے مقابل کیا تھا۔ زاویار کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ میرے بال چھوڑیں، وہ اذیت سے سکتی ہوئی بولی تو زاویار نے اس قدر زور سے بال جھٹکے کہ وہ منہ زمین پر گری، لیکن ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ زاویار اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ تم اب اس کمرے سے قدم باہر نہیں نکالو گی، اس کمرے سے ایک قدم بھی تم نے باہر نکالا تو میں تمہاری یہ حسین چمڑی ادھیڑ دوں گا اور آخری بار وارن کرنا ہوں زرمش زاویار خانزادہ، یہ اپنی عزت سے کھیلنے والوں کے میں ٹکڑے کر دیتا ہوں اور تم یہ بار بار کر چکے ہو، اب اگر کوشش کرنے کا سوچے بھی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اگلی باری تمہاری قید کمرہ نہیں قبر ہوگی۔ دانت بھی اسے زرمش کو ایک بار پھر جھٹکتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زیاد نے رات نورین کو میکے میں ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ نورین کے والد نے کہا تھا یہ رسم ہے۔ نورین نے ضیا کو بھی روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ان کے درمیان چلتی نورین کی طرف سے سر جنگ سلطان صاحب نے نوٹ کی تھی، تبھی ضیا کو روکنے کے لیے اصرار نہیں کیا تھا۔ اب رات ضیا نے سگوں سے اپنے بستر پر سو کر گزاری تھی اور صبح یونیورسٹی چلا گیا۔ اس وقت وہ خود ایان زین اور ملک کینٹین میں بیٹھے گپیں ہانک رہے تھے۔ ضیا کو اس کی پہلے رات کے موافق چھیڑتے کوئی نہ کوئی چٹکلے چھوڑ رہے تھے، جب ضیا صرف مسکرانے پر اکتفا کر رہا تھا۔ حقیقت تو وہی جانتا تھا، پر دوستوں کے سامنے اب نورین کو ڈسکس کرنا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ ابھی وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے جب کینٹین کی انٹرس سے اندر آ کر کچھ فاصلے پر ریحم کو کھڑے دیکھ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ کشمکش میں تھی کہ آگے جائے ایان کو وہاں بلائے، لیکن پھر سب کو اپنی جانب دیکھ تھپا کر ہمت کرتے آگے قدم بڑھائے اور ہاتھ میں پکڑا ڈبہ نظریں جھکائے ایان کے آگے بڑھا دیا۔ ایان کی نظریں مسلسل ریحم پر جمی تھیں، وہ کبھی ریحم کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھتا تو کبھی حجاب میں چمکتے ریحم کے دلکش چہرے کو۔ یو مے گو ناؤ۔ ریحم کی نظروں کو ریحم پر فوکس کرتے دیکھ ایان نے ڈبہ اس کے ہاتھ سے تھام سے سنجیدگی سے کہا۔ ریحم فوراً وہاں سے چلی گئی۔
یہ سب کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال زین کی جانب سے آیا تو ایان گہرا مسکرایا۔ میں نے کہا تھا تم نے کوئی زیادہ وقت دے دیا شرط کے لیے، میں 2 ہفتے ہی کافی تھے۔ ایک آنکھ دباتے ایان نے ڈبہ زین کی جانب بڑھا دیا۔ میں اسے شریف سمجھتا تھا۔ زین نے کلس کر کہا، شریف صرف وہی ہے جہاں جسے موقع نہ ملا ہو۔ ایان نے کندھے اٹکاتے کہا۔ زین نے ایک نظر اس ڈبے کو دیکھا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ضروری کام ہے۔ زین بولنے کے بعد فوراً وہاں سے جانے لگا کہ اس کا موڈ اور دل بہت بری طرح خراب ہوا تھا۔ تو ملک بھی اس کے پیچھے گیا۔ تم ہوش میں ہوتا ہوا ایان رحال جانتے ہو تم نے کیا بکواس کی اس لڑکی کے متعلق؟ سارے معاملے میں خاموش بیٹھے زین نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایان کی رحم کے لیے پسندیدگی کے متعلق اچھی طرح واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اپنی انا میں اس کا دوست آخری حد تک اس بات کو جھٹلائے گا کہ وہ اسے بے تحاشا چاہتا اور جیسے سارے راستے بند ہوں گے وہ تڑپ کر ہاتھ پاؤں مارے گا جیسے اس نے کیا تھا۔ کیا بکواس کی ہے؟ ٹفن کا ڈبہ کھولتے ایان نے انجان بنتے پوچھا۔ تمہارے اور زین کے درمیان شرط لگی ہے رحم کو لے کر؟ وہ لمحے بھر میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ ہاں لگی ہے۔ پراٹھے کا ایک حوالہ توڑتے ایان نے سنجیدگی سے کندھے اٹکائے تو ضیاء کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ایان؟ وہ تمہاری محبت ہے، تم چاہتے ہو اسے۔ ضیاء کو حقیقتاً اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ میری محبت نہیں ہے ضیاء ادھر۔ میں محبت جیسی بیکار جذبے پر رتی برابر بھی یقین نہیں رکھتا۔ اسے میری ضد ہے کیونکہ وہ ہمیشہ میری ذات کی نفی کرتی آئی ہے۔ ایان نے ڈبہ ضیاء کی جانب کھسکاتے دانت پیستے کہا۔ تو ضیاء نے ایک نظر اس پراٹھے پر ڈالی تو منہ میں نورین کے گھر کھائے پراٹھے کا ذائقہ پھیل گیا۔ اچانک متلی ہونے لگی تو جلدی سے ٹفن کا ڈھکن بند کر دیا۔ جیسے تمہارا دل چاہتا ہے ویسے کرو، پر یاد رکھو ہر کسی کا مقدر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے جو غلطی کی وہ کم از کم تم مت کرو۔ مجھے اتنا کچھ کرنے کے بعد نورین مل گئی، یہ میری خوش نصیبی تھی۔ لازم نہیں تمہیں بھی رحم مل جائے۔ پہلے خود معاملے کو بگاڑنا اور پھر اس کو سدھارنے میں جی جان لگا دینا۔ ہر بار معاملات نہیں سدھرتے ایان دلشیر، اور تم اچھے سے جانتے ہو وہ لڑکی بہت شریف اور معصوم ہے۔ اپنا موبائل اٹھاتا ہوا ایک نظر لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ایان پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ایان نے زور سے آنکھیں میچی پہ سامنے رکھے ٹفن باکس کو دیکھا۔ میری طرف سے باہر میں جائیں سب۔ کینٹین بوائے کو پاس آنے کا اشارہ کیا اور ٹفن اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس میں پراٹھا ہے، کھا لینا۔ اس لڑکے نے اس بات میں سائے لاتے ٹفن اٹھا لیا۔ ایان بھی وہاں سے کھڑا ہوتا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یہ کھیل جلدی ختم کرنا تھا، صرف چند دنوں میں۔ بس رحم اس سے ایک بار محبت کا اظہار کر دیتی پھر وہ اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں۔ اس رات کے بعد اگلی صبح روشن ہونے کی جگہ مزید گہری اور سیاہ ہو گئی تھی، بالکل اس کی قسمت کی طرح۔ وہ اپنے جذبات کی اذیت اور ضمیر کے کچوکے لگاتی آوازوں کو خاموشی اور تنہائی کی چادر میں لپیٹ کر کہیں قید کر چکا تھا۔ 3 دنوں سے اس کا تعلق انارا سے تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ جب وہ گھر میں ہوتا تو انارا کمرے سے باہر تک نہیں نکلتی، لیکن یہ محض انارا کی سوچ تھی کہ وہ باران دلشیر سے چھپ سکتی ہے، کیونکہ رات کے خاص لمحات جب انارا نیند کی وادیوں میں ہوتی تھی وہ وقت فرحان دلشیرہ سے دیکھتے ہوئے گزارتا تھا۔ اس لمحے فرحان دلشیرہ آفس میں تھا، جبکہ وہ مردہ دل سے ایک بیگ میں اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ تم اپنا سامان کیوں پیک کر رہی ہو انارا؟ فرح جو اس کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی اسے سامان باندھتا دیکھ پریشانی سے گویا ہوئی۔ میں بدقسمت ہوں فرح آپی کہ جس کا اس گھر کے علاوہ دنیا پر کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں۔ ہاں لیکن جس کی حیثیت ہو اسے اسی مقام پر رہنا چاہیے۔ ملازمہ ہوں اس گھر میں تو میری جگہ یہاں کے شاندار کمرے میں نہیں بلکہ انیکسی میں۔ سرد اسپاٹ لہجے میں بولتی وہ فرح کو پہلی بار بڑی شفاق لگی تھی۔ فرح پھیکا سا مسکرائی۔ جب کوئی معصوم شخص سمجھداری کی بات کرتا ہے تو انارا وہ اگلے بندے کے لیے دکھ کا مقام ہوتا ہے۔ فرح نے بھیا کر اس کے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہونے کے فیصلے کو سمجھداری کہا تھا۔ آپ کے برابر میں ایک روم خالی ہے، میں وہاں انارا اداسی پوچھنے لگی، جس پر فرح مسکرائی۔ بالکل تم رہ سکتے ہو، میں تمہارا سامان لے کر چلتی ہوں، پر برہان سر غصہ کریں گے۔ فرح نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، جس پر انارا پھیکا سا مسکرائی۔ سر سے گرا بال مٹی میں جائے یا گندگی میں فرق نہیں پڑتا فرح آپی۔ تعلق ختم ہونے کے بعد اس کی وجہ کو کوسنے والا بیوقوف ہوتا ہے۔ فرح جانے کیا کہنا چاہتی تھی، فرح کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے مزید کوئی بات کیے بغیر وہ انارا کی پیک کردہ تھیلیاں اٹھانے لگی۔ 1 گھنٹے میں وہ انیکسی کے روم میں اپنا سامان سیٹ کر چکی تھی۔ دن تیزی سے گزرا، رات ہوئی تو دل الگ طریقے سے تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ یہ کسی کے دیے اعتماد کا عکاس تھا کہ وہ بہت سمجھدار ہو گئی تھی، اسے اب لوگوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، نہ پینک اٹیک آتے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ انیکسی کے سامنے بنی چھوٹی سی راہداری میں کھڑی وہ گھر کے اگلے حصے کی جانب بڑی حسرت سے جھانک رہی تھی۔ یہاں لمحہ بھر پہلے فرحان دلشیر کی گاڑی رکی تھی اور وہ نیوی بلو 3 پیس میں فون پر مصروف عجلت بھرے انداز میں اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ انارا اپنے پیچھے فرح کو دیکھتی گڑبڑا کر پلٹی، پھر خجل ہوتی مسکرا کر واپس انیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے 10 بج گئے ہیں، تم کب سو گی؟ فرح نے شال اپنے گرد لپیٹتے پوچھا۔ اسے انارا کے لیے فرحان دلشیر کی نگاہوں میں لپکے مارتے جنون سے کہیں نہ کہیں پختہ یقین تھا کہ انارا یہ اس کی مستقبل میں مالکن بنے گی۔
وہ عقلمند تھی، پہلے سے اپنی مالکہ سے بے تکلفی اور غیر تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ نیند نہیں آ رہی، کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے باہر آ گئی، پر اب کھڑے کھڑے ٹانگیں بھی دکھنے لگی ہیں۔ انارہ افسردہ لہجے میں بولی تو فوراً اندر چلی گئی۔ پھر کچھ لمحوں بعد انیکسی سے چارپائی نکال کر لائی۔ انارہ اور فرح چارپائی پر بیٹھ گئے۔ فرح اس کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے 2 گھنٹے مزید گزر گئے۔ انارہ میں اندر جا رہی ہوں، صبح میرا بیٹا اسکول جائے گا، تم چاہو تو کھلی ہوا میں بیٹھ جاؤ، یہاں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرح نے جمائی روکتے کہا تو انارہ مسکرا کر آسمان میں سر ہلا گئی۔ فرح کی جانب بعد چارپائی پر نیم دراز ہو کر کھلے آسمان کو دیکھ لگی۔ پہلے وہ قید میں تھی، آزادی چاہتی تھی، اب اس کا دل قید تھا اور بے بسی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس قید سے آزادی کے ڈر سے پڑپڑا رہی تھی۔ وہ قید رہنا چاہتی تھی اس محبت میں تایات۔ یوں بھی سچ تھا کہ پہلی محبت تایات ذہن پر نقش رہتی ہے، اور کتنی دیر گزرتی تارے گنتی، جب خود پر نظروں کا گمان ہوا تو فوراً اٹھ بیٹھی۔ پہلی نظر راہداری کی طرف گئی کہ شاید بہرحال دل شیروں سے نہ پا کر آیا ہو، پر وہاں راہداری خالی تھی۔ اسے خود پر ہنسی آئی۔ جس کی منتظر تھی اسے تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ انیکسی شفٹ ہو چکی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب خود پر دوبارہ نظروں کا گمان ہوا، اور چاروں طرف نظر گھمائی تو کچھ دور فاصلے میں انیکسی کے چھٹے کمرے کے باہر کسی کو اندھیرے میں کھڑا دیکھا۔ انارہ کا وجود پل میں ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، پر ایسے معاملات میں عین وقت پر اس کی قوت جسامت جیسے خودکشی کر لیتی تھی۔ وہ اسی جانب یک ٹک دیکھ رہی تھی جب وہ شخص انارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ انارہ کے ہاتھوں میں لرزش طاری ہونے لگی اور زبان کو جیسے لقوہ مار گیا، کچھ نہیں تو فرح کوئی پکار لے۔ جب وہ اندھیرے میں چھپا شخص روشنی میں واضح ہوتے انارہ کے سامنے آئے تو انارہ کے اعصاب یکدم نارمل ہونے لگے۔ وہ عباد تھا، باران کا پرسنل گارڈ۔ انارہ نے اکثر اسے باران کی گاڑیاں بھی صاف کرتے دیکھا تھا۔ تم؟ انارہ چارپائی سے کھڑی ہوتی پریشانی سے بولی۔ وہ لڑکا کم عمر اور انارہ کی عمر کا ہی تھا، سر پر سفید ٹوپی تھی اور نظریں کچھ نیچی۔ یہی وجہ تھی کہ انارہ کا خوف دور ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ میں چہل قدمی کے لیے باہر نکلا تھا، وہ نرمی سے بولا تو انارہ اسے مشکوک نظروں سے گھورنے لگی۔ اتنی رات کو؟ انارہ کو تعجب ہوا۔ مجھے کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، آج میری امی کی برسی تھی۔ خالی پن کا احساس بڑھ گیا تو سوچا کھلی فضا میں چہل قدمی کر لوں۔ مسکرا کر کہتا وہ لڑکا انارہ کو واقعی مایوس اور اداس لگا۔ اب اتنی رات کو انیکسی میں کیسے؟ اب کہ وہ لڑکا پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھی امی کی یاد آ رہی تھی اور کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے باہر آ گئی۔ انارہ کے جواب پر وہ لڑکا مدھم مسکراتا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ چلیں پھر ساتھ چہل قدمی کر لیتے ہیں، دکھ بڑھ جائے گا اگر آپ کو مسئلہ نہ ہو تو۔ انارہ جب وہ ہم اندر جانے کا سوچ رہی تھی عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ وہ اس لڑکے سے بھی خوفزدہ تھی، اگرچہ وہ شریف ہی تھی، پھر اس کے غم کا احساس کرتی وہ انکار نہ کر سکی۔ ویسے بھی اطمینان تو اس ظالم کا تھا کہ اللہ نے اس کی حفاظت جس کے ذمہ ڈال دی تھی، یعنی باران دل شیر، اس کے ہوتے ہوئے اس گھر کے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ بعض فاصلے پر ہوتی، اس کے ساتھ پیلی روشنی میں زمین کو دیکھتی، زمین کی گہرائی ناپتی چلنے لگی، کندھے پر دوپٹہ پھیلائے، بالوں کو چٹکیاں میں قید کیے، وہ کافی حد تک نارمل ایکٹ کر رہی تھی۔ یہ بات اس کے خود کے لیے باعث خوشی تھی۔ عباد اسے اپنے بچپن کی شرارتیں اور ماں کے قصے بتا رہا تھا، جس پر وہ دھیمے سے مسکرا رہی تھی۔ پھر اسی طرح 2-3 چکر لگانے کے بعد عباد نے بات کرتے کرتے ایک نظر انارہ کو دیکھا۔ وہ پہلے بھی انارہ کو کافی دفعہ دیکھ چکا تھا، پر وہ تب اتنی حسین نہیں لگی تھی جتنی اس لمحے لگ رہی تھی۔ پیلی روشنی میں نظر آتا اس کا حسین چہرہ، جھکی پلکیں اور مسکراتے لب، سب کچھ سحر انگیز تھا۔ یہ وہ قدم رو کر اسے دیکھ گیا۔ عباد کو چپ ہوتا دیکھ انارہ نے رک کر اس کی جانب دیکھا، اور اسے خود کو محویت سے تکتا دیکھ سارا اطمینان بھاگ سے اٹھ گیا، جبکہ راہداری کے پاس کھڑے شخص کا ضبط یہاں جواب دے گیا تھا۔ وہ شدت سے رات کے 1 بجنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کا دن پہلے سے زیادہ معجزہ تھا۔ انارہ کو ناراض کرنے کے بعد اس کا خود کو چین سکون برباد ہو گیا تھا۔ اذیت ختم ہونے کی جگہ مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے ناراض کر کے اتنی تکلیف ہوگی، باران کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ تک تڑپ اٹھے گا۔ رات کے 1 بجتے ہی روز کی طرح وہ انارہ کمرے کے آگے کھڑا ہوا، گہرا سانس بھرتے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر شدید حبس محسوس کرتے ٹھٹکا۔ کمرے کے پنکھے لائٹ گولے پر خالی کمرے کو دیکھ ماتھے پر بل پڑے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا، اندر کی لائٹ آف تھی، یعنی وہ باتھ روم میں نہیں تھی۔ پھر ڈریسنگ روم چیک کیا، انارہ وہاں بھی نہیں تھی۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ پریشانی سے بڑبڑاتے باران باہر نکلا۔ کچن، ڈائننگ ایریا، باقی مکمل گھر جانے کے بعد اسے فرح کا خیال آیا۔ یہ خیال آتی ہی وہ اتنی رات انیکسی میں فرح کے گھر ہے۔ باران دل شیر کا خون کھول گیا۔ فرح کے گھر، اس کا شوہر دیور نہ جانے اور وہ کون کون ہو سکتا تھا، اور وہ بے وقوف لڑکی منہ اٹھا کر وہاں چلی گئی تھی۔ طے شگو سے سنوان کرتا وہ باہر نکل کر راہداری کراس کرنے ہی لگا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم ساکت ہو گیا۔ جسم کو سے شرارے پھوٹنے لگے، رگوں میں خون کی جگہ جائے سے بڑھکتا لاوا گردش کرنے لگا۔ وہ لڑکی جو مرد ذات سے ڈرتی تھی، اس قدر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ وہ رات کے اس پہر ایک جوان لڑکے کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی پیلی روشنی میں چمکتا انارہ کا چہرہ اس پر واضح تھا۔
اسے ہاتھ میں بندی گھڑی دیکھی رات انجان لڑکے کے ساتھ ہی یہ سوچی باران کا دماغ 1 بجے کسی انجان لڑکے کے ساتھ یہ سوچتی باران کا دماغ سن کرنے لگی تھی۔ جب مزید برداشت نہ ہو تو وہ اس لمبے لمبے ڈاک پتن لیے قریب پہنچا۔ انارا جو اس لڑکے کے مستقل نظروں سے اب کانپنے لگی تھی، اپنے بالکل سامنے باران کو دیکھ دل نے بے اختیار پکارا تھا انجل باری، لیکن اگلے لمحے انجل کو ڈیول میں بدلتے دیکھ انارا کے منہ سے خوفناک چیخ برآمد ہوئی کہ باران دلشیر کسی بھیڑیے کی طرح اس لڑکے پر جھپٹ چکا تھا جو اپنے بچاؤ کے لیے زمین پر گرتا اپنا چہرہ اپنے بازو میں چھپا گیا تھا۔ باران چھوڑے اسے، ہڑبڑا کر ہوش میں آتی وہ باران کے مضبوط بازو کو تھام گئی۔ جب باران نے جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچتے اپنے سامنے کیا، چونٹی اپنے پار نکال کر بہت خوش ہوتی ہے، لیکن جانتی ہو وہ بے وقوف ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے پار نکلتے ہیں وہ موت کے قریب ہوتی ہے۔ تمہارا بھی وہی حال ہے، بہت پار پور سے نکل آئے ہیں تمہارے، کاٹ کر پھینک دوں ادھر ہی۔ غصے سے گراتے اس نے انارا کو کہا، نگاہیں ایسی تھی کہ انارا کو سالم نگل جائے گا۔ ایک ٹوکر زمین پر گرے اس لڑکے پر ڈال کر وہ انارا کو اپنے ساتھ کھینچتا وہاں سے لے جانے لگا۔ انارا ہوش میں لوٹتی بری طرح مچلی اور اپنا ہاتھ اس کی گریب سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں باران میرا بازو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہاں کے زور سے میتی اپنی دانت میں اس پر چلائی تھی، جسے باران سرے سے نظر انداز کر گیا۔ انارا کو کمرے میں لا کر زور سے بیڈ پر پٹک دیا کہ وہ اندھے منہ بیڈ پر گری۔ رات کے 1 بجے کسی انجان آدمی کے ساتھ وہاں کیا کر رہی تھی تم؟ وہ بولا نہیں تھا بلکہ دھاڑا تھا کہ کیوں بتاؤں کیا کر رہی تھی؟ نہیں بتاؤں گی میں، ایک دم سیدھی ہوتی وہ نم آنکھوں سے بولی۔ بتاؤ گی تو تم ضرور انارا، میرے غصے کے بڑھنے سے پہلے بتا دو تو شاید۔ ابھی باران بول رہا تھا جب انارا اس کی بات کاٹتی تھی کہ میں نے اس دن پوچھا تھا کہ آپ سے کہ رات کو وہ لڑکی آپ کے کمرے میں آپ کے بستر پر کیا کر رہی تھی؟ برداشت جواب دے گی تھی، یہی وجہ تھی وہ پھٹ پڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باران کے مقابلے آج وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی تھی، وہ آخر کس حیثیت سے اس سے یہ سوال پوچھ رہا تھا؟ بتائیں مجھے، آپ ہوتے کون ہیں یہ پوچھنے والے؟ آپ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ اور آپ نے اسے کیوں مارا؟ وہ مجھ سے بدتمیزی نہیں کر رہا تھا، میں اس کے ساتھ اپنی مرضی سے کھڑی تھی۔ میں جس لڑکے کے ساتھ کھڑی ہوں گی اسے ماریں گے کیا؟ وہ آنسو کے درمیان بولی تھی، ضبط کے باوجود آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تمہیں اپنی زندگی میں میری حیثیت کا اندازہ بھی ہے ہی نہیں انارا بیبی، اینڈ ٹرسٹ می، میں بھی آج تو صرف مارا ہے۔ تمہارے آس پاس بھی کوئی بھٹکا تو اسے زندہ جلا دوں گا میں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود چیزیں نیچے زمین پر پھینکتا وہ چلایا، کیوں ماریں گے کسی کو؟ میں نے مارا تھا کہ اس لڑکی کو جو آپ کے بستر ابھی انارا کے بعد مکمل بھی نہ ہوئی تھی۔ باران نے ایک بار پھر جھٹکے سے انارا کے دونوں بازو اپنی مضبوط گریف میں جکڑے اور پھر لال انگارہ چہرہ لے کر گھرا کر کہا، تو مارتی نہ، بالوں سے گھسیٹ کر نکال دیتی اسے میرے کمرے سے باہر، کھینچ لیتی اسے میرے بستر سے، کس نے روکا تھا؟ باران کی گھراہٹ پر انارا کا وجود ساکت ہوا تھا۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ وہ تو اس کی گرل فرینڈ تھی، کیا وہ اسے اپنے وجود پر اپنے کمرے پر اختیار دے رہا تھا؟ اس وقت تو روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی نا۔ باران معصوم پھولوں کو نوچ رہی تھی، خود کو زخمی کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو نوچتی باران دلشیر کو زخمی کر دیتی، اپنا ایک جتاتی جو مرضی آتا کرتی، تب تو بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر خود کو اذیت دے رہی تھی۔ اب کون ہوتی ہوں مجھ سے سوال کرنے والی؟ انارا کو جھٹکے سے جوڑتا وہ افسوس سے بولتا انارا کو ساکت کر گیا۔ ہاں وہ ایسا کر سکتی تھی پر اس نے نہیں کیا تھا۔ آخر کیوں؟ ماما میرے پاس کا کوئی اختیار نہیں تھا، وہ روتے ہوئے دبی آواز بولتی بیڈ پر ڈیس کی، یہ راتوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں باران دلشیر کی سانسوں پر بھی اختیار ہے پنک ریبٹ، اگر چلتی ہوئی پسند نہ آئے تو بند کر دو انہیں۔ انارا کے مقابل گھٹنے کے بل بیٹھتا باران سرگوشی کرتا بولا تو انارا بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، انجل باری مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ بہت مان سے بولی تھی کہ باران دلشیر اپنی جگہ پر پتھر ہو گیا۔ محبت میں انسان صفا کو بے حس ہو جاتا ہے، اس لمحے ایسا ہی کچھ باران کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اگر وہ انکار کرتا تو اسے انارا برداشت کر پاتی یا نہیں، پر باران دلشیر برداشت نہیں کر پاتا، وہ آج اپنی جگہ گوا دیتا۔ یہی وجہ تھی خود سے ہارتے سر جھکا گیا، وہ ہار گیا تھا خود سے لڑتے لڑتے، اپنی بے پناہ محبت سے۔ میری نکاح میں آگے تو کبھی اپنی قید سے آزاد نہیں کروں گا انارا، تمہیں تمہارے لاکھ چاہنے کے باوجود، اور میری اس قید میں شاید تم سانس تک نہ لے پاؤ۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا، انارا کو باز رکھنے کی چھوٹی سی کوشش تھی۔ اگر ابھی آزادی چاہوں تو مجھے آزاد کر دیں گے کیا؟ جانے دیں گے یہاں سے؟ سوال نہیں جواب تھا، ایک تیکھا کرارا جواب جو باران دلشیر کو لاجواب کر گیا۔ یہ واقعی وہ اسے کسی صورت آزاد نہیں کر سکتا، تبھی خاموشی سے سر جھکا گیا۔ تیار ہو جاؤ، نکاح ہوگا کچھ دیر میں۔ باران کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بولا۔ اس وقت انارا جو اسے تر دیکھ مایوس ہوئی تھی، باران کی بات پر شدید جھٹکا لگا۔ اسی وقت ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں ہوگی، باران نے مختصر جواب دیا۔ مولوی کہاں سے آئے گا؟ اور گواہ؟ وہ واقعی پریشان ہوئی تھی۔ وہ سب تمہارا سر درد نہیں ہے، تیار ہو جاؤ۔ کہتے ساتھ باران اپنی پاکٹ سے اپنا فون نکالتا بغیر اس کی جانب دیکھے کمرے سے نکل گیا، جبکہ انارا ساکت و جامد بیٹھی رہ گئی۔ وہ یوں ہی سن بیٹھی تھی جب تقریباً آدھے گھنٹے بعد باران واپس کمرے میں آیا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ باران نے سنجیدگی سے پوچھا تو انارا فوراً کھڑی ہوئی۔ کیسے تیار ہونا ہے؟ اپنے کپڑے کو دیکھتی وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔
فرحان دھیما سے مسکراتے اس کے مقابل آیا اور بیڈ پر پڑا دوپٹہ جس کا اب تک انارا کو ہوش تک نہیں تھا اٹھا کر اس کے سر پر پھیلا دیا۔ انارا کے گال سرخ ہوتے تپنے لگے۔ منٹلی تیار ہو جاؤ، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ خفیف سا طنز کرتا وہ نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھ لگا۔ اس لمحے اسی کے اندر سے ایک آواز اسے سب کچھ کرنے سے باز کر رہی تھی، پر وہ ضدی ہو کر اپنی محبت پر ڈٹ چکا تھا۔ ہم مجھ سے نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ انارا نے نظریں جھکاتے پوچھا تو فرحان آئی برو جھکاتے اسے دیکھ لگا۔ یہ لڑکی واقعی چالاک ہو رہی تھی، محبت کا اقرار سننے کے لیے کتنا گھما کر سوال پوچھا تھا۔ عمر ہوگی ہے میری، اس لیے کچھ وقت اور گزارا تو لڑکی کی جگہ آنٹی ملے گی مجھے، تو سوچا شادی کر لوں۔ فرحان کا جواب اسی کی طرح ٹیڑھا اور اطمینان بھرا تھا۔ انارا کے ماتھے پر ننھا سا بال پڑا، گویا کہ اتنی صاف گوئی پسند نہیں آئی تھی۔ تو وہ تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے سوال کو مزید الجھایا، پر وہ نہیں جانتی تھی مقابل بھی فرحان سے شیشہ کیوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے گہری سانس بھرتے ہوئے اسے پدے پنک ریبٹ کو دیکھ لگا جو اب تک حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو آپ سے نہیں کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ منہ بناتے بول رہی تھی جیسے اپنے پھیلائے راستے کو صاف کر رہی ہو۔ تو پھر مجھ سے نکاح کیوں کر رہی ہو اگر محبت نہیں؟ جو سوال وہ پوچھنا چاہتی تھی اب بڑی چالاکی سے فرحان دلشیر تیر کا رخ اس کی جانب گھماتا اسی سے پوچھ رہا تھا۔ میں یہ نکاح اس لیے کر رہی ہوں کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ انارا نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا۔ فرحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے داد دینے والے انداز میں آئی برو جھکائے۔ میں نے ایسا کب کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ فرحان دلشیر نے انارا والے جواب تو رایا نہیں کرتے تو نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ انارا نے چڑھ کر کہا تو فرحان دلشیر کھل کر معنی خیز سا مسکرایا۔ چونٹی کے پر سے نکل آئے ہیں، انارا کی ناک دباتے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ اس وقت کوئی فرحان کو دیکھتا تو اسے اندازہ ہوتا چمکتی اور رونق سے بھرپور آنکھیں کیسی ہوتی ہیں۔ فون رنگ ہوا تو فرحان اس جانب متوجہ ہوا، پھر کالی ایس کر کے فون کان سے لگایا اور پھر مسکرا کر فون بند کر دیا۔ قاضی اور گواہ آ گئے ہیں، باہر چلو۔ فرحان نے شال کا گھونگھٹ بناتے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، فرحان کا ہاتھ پکڑ کر دباتی وہ پریشانی سے بولی۔ تو فرحان نے اس کے ہاتھ سے کلائی نکالتے اس کا وہی ہاتھ تھام گیا۔ ساری باتیں ہم نے کہا کہ بعد ہوں گی۔ بات ختم کرتا وہ انارا کو مزید بولنے کا موقع دیے بغیر باہر لے گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس دن کے بعد وہ کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ 2 ملازمین اس کی نگرانی کے لیے رکھی گئی تھیں۔ دن میں معمولی اس کے پاس کمرے میں آ جاتی، رات بھی وہ انہی کے کمرے میں سوتی۔ تو اس کے سونے کے بعد زویار اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آتا۔ ایک رات ایک کمرے میں ایک بستر پر ہونے کے باوجود وہ جیسے میلوں کے مسافت پر دور کھڑے ایک دوسرے کے نزدیک نہیں تھے۔ زویار کی دوست روب اس پر یوں ہی برقرار تھا، لیکن اب بس زرمش خاموش ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی وہ بیڈ پر بیٹھی چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے یک ٹک دیوار کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک آنسو بہت خاموشی سے چلمن سے نکل کر ناک کی سیدھی لکیر پر آ ٹھہرا۔ وہ تھک گئی تھی بچپن سے اپنے اولاد سے بھاگ بھاگ کر، آخر کب تک بھاگتی؟ اب تو ہر سانس سے خون رسنے لگا تھا، وہ اپنی زندگی سے بھی تھک چکی تھی۔ تیری ماں طوائف تھی، مردوں کے آگے اپنا جسم پیش کرتی تھی، تو بھی وہی ہے۔ یہ الفاظ اس کی سوتیلی ماں کے تھے۔ طوائف کی بیٹی پتہ نہیں میری اولاد ہے بھی یا نہیں، یہ اس کے باپ کے الفاظ تھے۔ وہاں کے امیر کی جب وہ نوکری کرنے جاتی تھی سب اس کے لب و لہجے کو مردانہ کہتے تھے۔ وہ گالی گلوچ کرتی تھی، مردوں کے درمیان کام کرتی، وہ ویسی ہی زبان استعمال کرتی تھی۔ ایک بار محلے میں کسی نے اسے طوائف کی بیٹی کہا تھا۔ جواب میں نے ڈھیروں گالیاں دی تھی، جس کے بدلے وہ معاشرے میں بدنام ہو گئی تھی۔ محلے کے لڑکے اس کے حسن سے متاثر ہو کر اسے شادی کرنا چاہتے تھے، پر ان کے گھر والوں کی نظر میں وہ ایک تیز ترار ایک خراب لڑکی تھی۔ لیکن کیا کوئی جانتا تھا وہ ایسی کیوں ہوئی تھی؟ ایک نازک 16 سال لڑکی اس قدر غلیظ زبان کیوں استعمال کرنے لگی تھی؟ جب وہ پہلی بار گارمنٹس فیکٹری پر نوکری پر گئی تو اس کے ٹھیکیدار نے اسے کم عمر اور معصوم دیکھتے کام سکھانے کے بہانے کمر سے پکڑ لیا تھا۔ وہ چھوٹی تھی، ڈر گئی تھی، اس لیے روتے وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ شبانہ اس کی سوتیلی ماں تھی، پر تھی تو ماں۔ وہ امید کرتی تھی وہ اسے گلے لگائی تھی، لیکن شبانہ نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا اور گالی دیتے کہا کہ یہی گالی وہ اس ٹھیکیدار کو دیتی، اور ایسے ہی تھپڑ مارتی۔ اگلے دن پھر زبردستی اسے اسی جگہ کام پر بھیجا، اور نہ جانے ٹھیکیدار سے کیا بات کی کہ اس نے مزید تنخواہ بڑھا دی اور نظروں سے اسے نوچنے لگا۔ جب وہ وہیں فیکٹری میں اس کی ایک عورت سے دوستی ہوئی اور وہ اسے دوسرے کام دکھانے کے بہانے اپنے گھر لے گئی۔ اس کے گھر میں وہ زیادتی کا شکار ہوتی اگر بر وقت وہاں سے نہ بھاگتی تو۔ اب اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، وہ سارا دن سڑکوں پر گھومتی اور شام کو آ کر کہتی چھٹی ہو گئی، پر بھول گئی تھی کہ ماہ کے اینڈ میں شبانہ کو تنخواہ بھی دینی تھی۔ اسے وہ دن یاد تھا جب 30 دن پورے ہونے کے بعد شبانہ اس کے کام کی جگہ گئی تھی، پر وہاں شبانہ کو معلوم ہوا وہ تو مہینے بعد سے نوکری پر نہیں آ رہی۔ تب شبانہ نے اسے تنخواہ مانگی اور پھر پیسے نہ ملنے پر بہت مارا اور اگلے دن زبردستی اسی کارخانے میں بٹھائے۔ وہاں 2 سال نوکری کے بعد اس نے بڑی کمپنی میں کام شروع کیا۔ تو وہ خوش تھی کہ وہ بہت بڑی کمپنی تھی، وہاں حفاظتی اقدام مکمل ہوں گے،
لیکن پھر بعد میں احساس ہوا کہ جب دریا سمندر میں جایا جائے تو وہاں مچھلیاں اور مگرمچھ بھی بڑے پائے جاتے ہیں۔ کتنے ہی ہاتھوں نے اسے چھونے کی تمنا کی، کتنی نظروں سے اسے نوچا، کئی زبانوں نے اسے غلیظ القابات سے نوازا۔ اسے نفرت ہو گئی تھی، اپنی گوری چمڑی سے شدید نفرت۔ پھر وہ وین جیسی ہوتی گئی، گالی گلوچ، پوری زبان مار کٹائی اس کی زندگی خاصا بن گئی۔ پھر نہ شبانہ کی ہمت ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی، نہ کسی اور کی۔ کب سے بند جلتی آنکھیں کھولی تو احساس ہوئے گھٹنے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ آنکھیں بوجھل ہونے لگی، وہ آنکھیں واپس موند گئی۔ وہ سڑک پر بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھتی تھی تو حسرت ہوتی تھی، کاش وہ کبھی ان گاڑیوں میں بیٹھ سکے۔ پھر اس نے ساری دعائیں ختم کر کے ایک دعا باندھ لی کہ اسے اللہ سے ایک امیر حلال کمائی کا محبت کرنے والا دولہا چاہیے جو اس کی زندگی بدل دے، اسے دنیا کی نظروں سے بچا لے، اسے چھپا لے، اسے کبھی کوئی کام نہ کرنا پڑے، مردوں کے درمیان نہ رہنا پڑے۔ اور اسے اپنی انہی دعاؤں پر اتنا یقین ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکا اس کی جانب پیشکش بھی کرتا تو وہ قبول نہ کرتی۔ وہ اپنے ذہن میں اپنے لیے کردار بنا چکی تھی اور اللہ سے وہی مانگتی تھی۔ پھر اچانک اسے شبانہ کے ارادوں کی خبر ہوئی اور اس کی زندگی میں ابرار ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کے آیا۔ ابرار کے تصور پر وہ پھر سے اذیت کی انتہا پر پہنچتی، زور سے آنکھیں میچی۔ وہ ابرار سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن ابرار نے اسے ہی اپنی جانب اٹریکٹ کیا تھا۔ وہ اچھا پڑھا لکھا شخص تھا، اچھا کماتا تھا، گالم گلوچ نہیں کرتا تھا، اس کا لہجہ اور الفاظ بہت شائستہ تھے۔ وہ اس پر یقین کرتے عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی اور وہ اسے کوٹھے پر بھیج گیا تھا۔ اب کمرے میں زرمش کی سیسیاں بلند ہونے لگی تھی، منہ پر ہاتھ رکھتی وہ چہرہ مکمل گھٹنوں میں چھپا گئی۔ وہاں اس کوٹھے پر اس نے زندگی کے سب سے اذیت ناک دن گزارے۔ وہ بے حجاب ہوئی، بھوکی پیاسی رہی، مار و تشدد کے کئی طریقے اس پر آزمائے گئے۔ وہ تڑپتی بلکتی رہی اور پھر اس کا پہلا گاہک زاویار خانزادہ آیا جو اسے نوچنا چاہتا تھا، اسے غلیظ ناموں سے پکارا، اسے مارا اور پھر چلا گیا۔ اس کے بعد پھر اس پر تشدد کی نئی تحریر رقم ہوئی۔ پھر اسے اسی زاویار خانزادہ کے دوست باران دلشیر نے خریدا۔ وہ وہاں سے عزت بچا کر بھاگی تو شبانہ نے عزت کی دھجیاں بکھیر دیں۔ بہت مشکل سے سب جھیلتی وہ نکاح پر رضامند ہوئی۔ وہ بھی جو کہ کوئی خواہش باقی نہ رہے سوائے عزت کی حفاظت کی۔ وہ سب ترک کر چکی تھی۔ جو شخص جس چیز کے لیے جتنا ترستا اسے وہی چاہیے ہوتا ہے، جیسے وہ ترسی تھی عزت کے لیے، تو اب اسے فقیر بھی قبول تھا اگرچہ عزت دینے والا ہو۔ لیکن اس کی آزمائش سخت تھی جب یہ اس کا شوہر کوئی اور نہیں زاویار خانزادہ نکلا جس سے اس کی پہلی ملاقات ہی طوائف کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اذیت ہو سکتی تھی کہ اس کا شوہر ہی اس کا پہلا خریدار تھا۔ شروع میں اسے اپنی ذات کچھ خاص لگنے لگی تھی کہ زبردستی سے وہ شخص اسے کسی بے جان شے کی طرح قریب کر رہا تھا۔ پھر اس شخص نے بھی چھوڑ دیا، جب دل چاہا قریب کرنا چاہا، جب دل چاہا اس کے حال پر چھوڑ دیا، جب دل چاہا اپنے الفاظوں کے تیر سے اسے ریزہ ریزہ کرتے گھائل کر گیا۔ لوگوں کے سامنے اہمیت دی اور تنہائی میں اسے پوچھا تک نہیں۔ وہ یہ سب برداشت کر لیتی اگر وہ محبت یا سماج میں مبتلا نہ ہوتی تو۔ ہاں، وہ زاویار خانزادہ سے لاکھ انکار کے بعد بھی محبت کر چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کر بیٹھی تھی، اس کی بیٹی محمل خانزادہ کو اپنی بیٹی تسلیم کر چکی تھی۔ زاویار کی محبت اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ اگر وہ اس محبت کو قبول کر لیتی اور کل کو وہ شخص اسے چھوڑ جاتا تو وہ بے موت ماری جاتی۔ وہ زاویار خانزادہ نہیں بلکہ اپنی محبت سے بھاگ رہی تھی۔ وہ دور بھاگنا چاہتی تھی، تبھی تو بار بار کوشش کر رہی تھی۔ وہ محبت کرتی تھی زاویار سے، پر زاویار تو نہیں کرتا۔ زاویار کے لیے تو وہ ایک بے جان شے کی مانند تھی۔ وہ خود کو کیسے توڑ دیتی، پر یہاں بھی قسمت نے اسے ہی مار دی تھی کہ جتنی بار وہ بھاگی تھی اسے واپس میں ہی لا پٹکا تھا۔ اب وہ ہار گئی تھی اپنے نصیب سے بھاگ بھاگ کر۔ اگر اس کے نصیب میں ٹوٹنا بکھرنا لکھا تھا تو وہ کب تک بھاگ سکتی تھی جب یہ حالات کو قبول کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی گزرتے دنوں کے ساتھ وہ اب ایک خاموش روبوٹ بن گئی تھی۔ محمل کی دیکھ بھال، زاویار کے کام، زاویار اسے جو بھی کام بولتا وہ سر جھکا کر جی حضوری میں سر ہلا دیتی۔ نہ نظریں ملانا، نہ بحث و مباحثہ، آنکھیں بھی رو رو کر خشک پڑ گئی تھی۔ گھٹنے سے سر اٹھا کر وہ کھڑی ہوئی، اپنی آنکھیں زور سے رگڑیں اور واش روم میں بند ہوگی۔ شیشے میں چہرہ دیکھا جو سرخ اناری ہو رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اپنا چہرہ دھوتے ہوئے جو ہی واش روم سے باہر نکلی تو دروازے کے سامنے بلیک ڈنر سوٹ میں کھڑی زاویار سے ٹکراتے بچی۔ وہ فون چارج پر لگا کر کھڑا ہوا تھا، شاید ابھی آفس سے آیا تھا۔ زاویار کی نظر اس کے سرخ اناری چہرے پر پڑی تو سوجی آنکھوں نے فوراً رونے کی چغلی کر دی۔ وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نرمی سے پوچھا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ نظریں ایکس رے کی مانند زرمش کے چہرے کے گلابی نقش کو چھو رہی تھیں۔ یہ لڑکی چند دنوں سے بالکل بدل گئی تھی۔ اس سے بحث نہیں کر رہی تھی، اس کا حکم مان رہی تھی، اس کے سامنے نظریں جھکائے رکھتی تھی کہ زاویار کا دل ایک بار پھر اس کے لیے موم ہونے لگا تھا۔ کسی معصوم بچے کی مانند اس کے چہرے کو، اس کے پھول پھول کو چھونے کے لیے امکنے لگا تھا۔ وہ سختی سے جبڑے بھینچ کے وہ روز رات اس کے پہلو میں سوتی تھی، وہ روز رات اس کی دبی دبی سیسیاں سنتا تھا۔
یہ وہی جانتا تھا وہ کس طرح خود کو روکتا تھا، دل اکساتا تھا کہ اسے خود میں سمیٹ لے، پر مجبور تھا۔ یہ لڑکی دوبارہ اسے دھوکہ دے کر بھاگ چکی تھی۔ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ سبرینا کی بے وفائی کے بعد عورت سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ وہ کم از کم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لڑکی پر اعتبار کرنا چاہتا تھا۔ اگر 2 دفعہ کی اس کی فرار کی کوشش نے اس اعتبار کی دھجیاں بکھیر دیں گی، وہ اسے بے تحاشا چاہنے لگا تھا، لیکن وہ اس کی بیٹی کو اور اس کو اپنا عادی بنا کر تڑپانا چاہتی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ شفاق بھی تھی۔ وہ سبرینا کی جدائی برداشت کر گیا تھا، پر واقف تھا اس لڑکی کی جدائی ناقابل برداشت ہوگی۔ وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو کھونے کا تصور بھی اپنے دماغ میں نہیں لانا چاہتا تھا، جس کا حسیب وہ پہلی نظر میں ہوا تھا۔ البتہ اقرار سے انکار ہی تھا۔ ٹھیک ہے، زرمش کی آواز پر وہ ہوش میں لوٹا اور زرمش کے چہرے پر سے نظر اٹھائی۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس پر سختی سے پوچھا کہ وہ لڑکی اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر پھر بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ وہ زبیار کے سوال کو نظر انداز کر گئی۔ زبیار نے لب بھینجوں سے دیکھا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے کپڑے نکالو اور میڈ سے کہہ کر بلیک کافی بنواؤ۔ بے تاثر لہجے میں حکم دیتا وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ زرمش نے دروازے پر دستک دی تو ایک ملازمہ اندر آئی۔ زرمش نے اسے کافی کا کہا اور خود ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ زین، وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ یونیورسٹی سے کلب آ گیا تھا اور اب رات 8 بجے واپس لوٹ رہا تھا۔ ارادہ سیدھا کمرے میں جانے کا تھا، پر اندازہ نہیں تھا سب یہیں موجود ہوں گے۔ السلام علیکم۔ ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا اس طرف آیا۔ شکر ہے یہاں وہ چھوٹی سی لڑکی نہیں تھی جسے وہ سب سے زیادہ خار کھاتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج کل گھر میں کم ٹکتے ہو خبردار۔ زین کے بابا موبائل ٹیبل پر رکھتے مکمل زین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایسی بات نہیں ڈیڈ، دراصل ابھی وہ بولتا ان کے قریب ہی آیا تھا جب اپنی ماں کو 3 سیٹر صوفے کے ایک کونے پر بیٹھے دیکھا، اور سحر ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹی تھی، اور اس کے پیٹ پر ایک عدد خرگوش نیم دراز تھا۔ وہ بڑی فرصت میں جس کی لاٹ اٹھانے میں مصروف تھی۔ وہ سحر کو ماتھے پر بل ڈالے دیکھنے لگا، جیسے محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی معلوم نہیں تھے۔ اس وقت کچن میں خانسامہ بھی موجود تھا، اور اس کے یوں لاؤنج میں شتر بے محال لملیٹ ہونے سے زین کی رگوں میں اس کا خون ابال کھانے لگا۔ زین اپنے باپ کی تنبیہ کرتی آواز کانوں میں پڑی تو وہ سر جھٹکتے ان کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی بیٹھنے سے پہلے خانسامہ خونخوار تاثرات کے ساتھ کچن تک محدود رہنے کا اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ بس ایسے ہی دوستوں کے ساتھ باہر گھوم رہا تھا، لاپرواہی سے کہتا وہ صوفے کی پوچھ سے سر ٹکا گیا۔ گھر میں ٹکنے کی عادت بھی ڈالو، اب شادی شدہ ہو تم، بیوی ہے تمہاری ایک عدد۔ زین کی لاپرواہیوں نے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی جب ہی تنبیہ کی۔ ریلی، میں سمجھا مجھے ایک یتیم بچی پالنے کے لیے گود دی گئی ہے جسے محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی نہیں معلوم۔ ایک تیکھی نظر سحر پر ڈالی جو ناپسندیدہ نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات پر تمیز کا مظاہرہ کرتی اٹھ کر ضرور بیٹھ گئی تھی کہ اس جلاد کی نگاہیں اسے ہمیشہ خائف کرتی تھی۔ بچی ہے، ابھی وہ سیکھ جائے گی سب کچھ۔ عابدہ بیگم نے جتایا۔ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، بیوی نہیں بچی ہے، منہ بنا کر کہا۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگا تھا کہ اپنی ماں کی سخت آواز پر رکا۔ تم آئندہ سحر کو نہیں ڈانٹو گے زین، اور نہ تم اسے کمرے میں بند رہنے کا حکم دو گے۔ ان کی سخت آواز پر یہاں زین کو جھٹکا لگا تھا، یعنی وہ لڑکی ساری شکایتیں اس کے ماں باپ کو بتا چکی تھی۔ اس نے آپ کو میری شکایت لگائی ہے، آپ کے وہ سے بولا تو سحر ایک دم گڑبڑا گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی اتنی پیاری ساسو ماں یوں اسے پھنسوا دے گی۔ اس نے شکایت کی ہے یا نہیں؟ اگر آئندہ تم نے کوئی بھی فضول بات یا زبردستی کا روپ جھاڑا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی زین، عابدہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ البتہ زین کی چپتی نظریں سحر پر تھیں۔ یہ سوچ زین پریشان کر رہی تھی، کہیں اپنی احمقانہ سوچ میں واقع اس نے کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دیا ہو جیسے خواہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ کون سی سیدھی ہے معاملات کہہ کر گیا تھا میرے آنے تک کمرے سے نہیں نکلنا، پر جب وہ واپس آیا تو یہ محترمہ ایسے غائب ہوئی کہ صبح تک دکھی نہیں۔ پوچھیں اسے رات پر کہاں تھی؟ زین کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ وہ کہاں تھی ہمیں معلوم ہے زین، لیکن تمہیں کم از کم اس کی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کی عمر ہی کیا ہے، وہ ابھی بڑی بڑی ذمہ داریاں سنبھالے، اپنے شوہر کو سنبھالے، تھوڑا سپیس دو اسے تاکہ وہ رشتے کو سمجھے۔ کہاں تمہیں قبول نہیں تھا اور اب چند دنوں میں مبہم الفاظ میں کہتے اس کے بابا سے بہت جتا گئے۔ زین کے دل کیا بس لڑکی کا سر پھاڑ دے، یعنی وہ اس کے درمیان گزرے کچھ نازک لمحات کو مرچ مسالے لگا کر کوئی فضول بکواس کر چکی تھی۔ اس سے تو شرمندگی کا سامنا اسے ہوا تھا کہ چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اور سحر پورا دن گھر میں رہتی ہے، میں اسے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتا کہیں، تمہیں آوارہ گردی کرنی ہے تو اسے بھی لے کر جایا کرو، اس کے ساتھ گھومو پھرو۔ اپنے باپ کی بات سنتے زین نے جتاتی آئی برو اچکائی، جیسے پوری بھول گئے کیا ڈیڈ کہ صرف معاہدہ ہے 6 ماہ کا، لیکن مقابل بھی اس کا باپ تھا۔ انہوں نے بھی آئی برو اچکائی، جیسے جواب دیا ہو کہ بچی کے قریب جاتے ہوئے یاد نہیں آیا کہ یہ معاہدہ ہے۔ وہ ایک بار پھر خواہ مخواہ شرمندہ ہوا۔ ابھی وہ ان کے گھمانے لے جانے والی بات کا لفظی انکار کرتا سے پہلے سحر بول پڑی۔ نہیں بابا، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کے نگار پر سب نے اس کی جانب دیکھا۔ زین کو اندازہ ہوا یہ چوہیا اس کے ماں باپ کے سامنے شیر ہو جاتی ہے۔ کیوں بیٹا؟ عابدہ بیگم نے پچکارتے پوچھا۔ مجھے یہ پسند نہیں۔
اور چھوٹی سی ناک چڑھاتے زین کی طرف دیکھتے منہ پھیرا تو زین کا دل کیا اسے ایک خوبصورت پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے، پھر بہت محبت سے اسے نیچے دھکا دے دے۔ یوں بیٹا ایسے نہیں کرتے، اپنے شوہر کو ایسے نہیں بولتے، عابدہ بیگم نے نرمی سے سمجھایا، جب اچانک زین کی آنکھیں چمکی۔ اب اس چڑیا کو شیر کی کچار میں پھنسنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ماما میں ابھی واپس باہر گھومنے جا رہا ہوں، سیر کو ساتھ لے جاتا ہوں، کھانا میں باہر کھلا دوں گا۔ زین کی اس دھماکہ دار پیشکش پر صرف سیر نے حیرت و صدمے سے پھٹی آنکھوں سے اس جن کو دیکھا تھا، ورنہ اس کے ماں باپ صرف اسے گھور رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، اب لے جا رہا ہوں تب بھی مسئلہ ہے، زین نے جھنجھلاتے کہا۔ ٹھیک ہے سیر، تو ویسے بھی مناسب بھولیے میں، تم لے جاؤ اسے۔ زین کے بابا نے کچھ سوچتے بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جانتے تھے وہ کچھ دیر پہلی ہوئی بحث کے بعد سیر کو نہیں بھیجیں گی۔ جب ان کی بات پر زین نے پہلی بار اس کے لیے کا تفصیلی جائزہ لیا، کندھے پر ایک طرف سلکی بالوں کی چوٹیاں، ماتھے پر ہلکے کٹے ہوئے بال اور سفید رنگل پر ہلکے آسمانی رنگ کا شرٹ اور کیپری، ہم رنگ جالی دار دوپٹہ دوسری ذوق پر پڑا تھا، گزارتا پر ایک چھوٹی سی آفت تھی۔ مجھے نہیں جانا، سیر نے ایک بار پھر بلند آواز کی۔ سیر اپنے بابا کی بات نہیں مانے گی، زین کے بابا کے پوچھنے پر وہ بے بسی سے نظریں جھکا گئی۔ پھر میں اسے بھی ساتھ لے کر جاؤں گی، ہمنا خرگوش بلند کرتی اس نے معصومیت سے کہا۔ تو زین کے علاوہ سب مسکرانے لگے۔ دوپٹہ صحیح سے اوڑھو، سنجیدگی سے کہتا وہ باہر نکلا تو ناچار اسی کے پیچھے سیر بھی مرے قدموں سے باہر نکل گئے۔ دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا، اب تو زین کو پتہ چل گیا تھا، اس نے چغلی لگائی اور وہ اس بات پر بھی چھپ رہی تھی، یہ کلمہ نہ کرنے کے باوجود کمرے سے نکل گئی تھی اور اب اس کا زین سے سامنا ہوا تھا۔ زین کے دروازہ کھولنے پر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے کچھ لمحوں بعد گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات 11 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر بیڈ پر اوندے منہ لیٹی ایلف پر پڑی، جس کی آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھی۔ درمیانی ٹیبل پر کھانے کی ٹرے ویسی کی ویسی سجی ہوئی تھی۔ عازق نے جان بوجھ کر دروازہ زور سے بند کیا تو ایلف کے وجود میں جنبش ہوئی، وہ پل بھر کو خود میں سمٹی اور مزید تکیے میں غصہ آ گئی۔ واو، چکن کرسپی فرائیڈ لیگ پیس۔ کھانے کی ٹرے کو اٹھاتا وہ لذت بھری آواز میں بولتا، بیڈ پر بیٹھ گیا، اف بہت جوسی، ٹینڈر اور ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے، اگر کوئی کھانا چاہے تو ابھی وقت تک کھا سکتا ہے، نہیں تو 2 بوٹی چکن لیگ پیس کی قیمت تم کیا جانو رمیش۔ ایلف کے کان کے قریب جھکتا وہ نرمی سے سرگوشی نما بولا تو ایلف جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، بھوک سے خود بھی شدید تھی، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، مگر اس کا بے مہر ستمگار آدمی کا پل میں تولا پل میں ماشا والا رویہ سے سوئیوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ مجھ سے بات مت کریں، وہ چٹک کر بولی، صبح تک وہ جو آتش فشاں بنا بھڑکنے کو ہر وقت تیار تھا، اب اس کے لیے بالکل موم ہو رہا تھا۔ اچھا 2 کی جگہ 3 لیگ پیس لے لو، پر کھانا کھا لو۔ ایلف کی نقل اتارتا وہ مسکرایا تو ایلف کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تم میری نقل اتار رہے ہو؟ پانی کا بھرا گلاس اٹھا کر عارضہ کے منہ پر پھینکتی ہوئی چیخی تو عارضہ گڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور سنجیدگی سے ایلف کو گھورنے لگا۔ یہ آج کے دن کا دوسرا حملہ تھا جو اس پر اس کی انا پر کر گئی تھی، مگر وہ برداشت کر گیا تھا، سامنے کھڑے اس وجود کی خاطر جو محبت بن کر اس کی رگوں میں دوڑا تھا۔ تم اتنی میسنی کیسے ہوگی ایلف؟ اچھی خاصی معصوم سی لڑکی تھی، بیوی بننے کے بعد تم بہت چنڈال ہوگی۔ وہ اپنے غصے کو دباتا وہ تبانے والے انداز میں بولا اور جھٹکے سے اپنی گیلی شرٹ اتارتے ایلف کے منہ پر پھینکی، جس سے ایلف نے خود سے دور جھٹک دیا۔ تمہیں کتے کھا جائیں گے۔ چڑھ کر اسے ہمیشہ والی بد دعا دہرائی۔ نہیں پا پلیز، تم مجھے مت کھانا، عازق نے معنی خیزی سے ہنستے اسی کے انداز میں جواب دیا اور لب دانتوں تلے دبا گیا۔ ایلف جو اس کی نقل اتارنے پر تپی تھی، اس کے جواب پر غور کرتے ہی تان بدن میں آگ لگی۔ تم نے مجھے کیا کتا کہا؟ وہ بیڈ پر کھڑی ہوتی عازق کے مقابلے۔ نہیں، تم تو فیمیل ہو، تم کتا کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے مستقل ایلف کے سرخ چہرے کو محظوظ نظروں سے گھورا۔ میں ابھی اس نے بولنے کے لیے منہ کھول رہی تھا کہ عازق نے اس کے منہ میں فرائیڈ چکن لیگ پیس دبا دیا۔ ایلف آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، زبان میں ذائقہ گھلنے لگا، دل کہنے لگا دھتکار دے اس کے کھانے کو، پر دماغ نے اکسایا کہ منہ میں ہی دبا لے۔ وہ اسی کشمکش میں تھی جب اس کی سوچ پر تھی۔ عازق نے بمشکل کہہ کر ضبط کیا، مجھے نہیں کھانا۔ افسردگی سے کہتی وہ رخ پھیر کے بیٹھی تو عازق کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، اس کے پیچھے بہت قریب بیٹھتے جیب سے موبائل نکال کر ایک وائس نوٹ آن کیا۔ کمرے میں عبدالرحمن کی آواز گونجی، السلام علیکم موم، مجھے یقین ہے آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، ہم سب بھی ٹھیک ہے، میں سب بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہا ہوں اور سب کو وقت پر سلاتا ہوں۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے آپ کسی وجہ سے ناراض ہیں اور کھانا نہیں کھا رہی، پلیز موم کھانا کھا لیں۔ عبدالرحمن کی آواز پر وہ واپس پلٹی، آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک نظر کھانے کی پلیٹ کو دیکھتے ایلف نے ایک لیگ پیس اٹھا لیا۔ عازق نے مسکراتے ہوئے فون سائڈ پر رکھا اور ایلف کو دیکھنے لگا۔ میں تمہارے بولنے پر نہیں، عبدالرحمن کے بولنے پر کھا رہی ہوں۔ چھوٹی سی ناک چڑھاتی وہ عازق کو کیوٹ لگی، پھر اس نے بنا عارضہ کی جانب دیکھے پلیٹ میں رکھے 4 لیگ پیس کھا لیے اور پھر پانی کے چند گھونٹ بھر کر ٹرے کھسکا دی اور کروٹ بدل کر لیٹی۔ کچھ دیر بعد کمرے کی لائٹ بند ہوئی تو ایلف کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی، نہ جانے وہ کمرے میں تھا یا چلا گیا تھا۔
اس کا واپس بدلتا انداز ایلف کو پریشانی کی گھنٹی سنا رہا تھا. ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اچانک عارضہ نے سائڈ لیمپ آن کیا اور جھٹکے سے ایلف کو کھینچ کر خود سے قریب کر لیا. چھوڑو، اگر کوشش بھی کی تو میں تمہیں مار دوں گی. اپنی پوری طاقت لگا کر مزاحمت کر کے پڑپڑاتے واقع میں تھک کر بولی، جبکہ عارضہ اس کے گناہ چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا. تھپڑ کیوں مارا تھا ایلف؟ اچانک کیا ہوا تھا؟ اب کہ عارضہ نے سنجیدگی سے بولا تھا، ایلف طاقت ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیں گی. عارضہ کے بغور اس کے چہرے پر پھیلتے خوف کو دیکھا تھا. تمہاری رات والی زبردستی پر وہ یکدم نظریں پھیر گئی. وہ کوئی زبردستی نہیں، حق ہے میرا. خیر ناراض مجھے ہونا چاہیے ہو تم رہی ہو. وہ زور زبردستی مار داڑ کا رول مجھے پلے کرنا چاہیے اور تم کر رہی ہو. نرمی سے ایلف کے گال کو چھوتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولا. تو ایلف کو اس کے لمح سے گھبراہٹ ہونے لگی. اگرچہ تم نے میرے ساتھ کو کچھ کرنے کا سوچا بھی تو میں وہ گھبرا کر کمزور آواز میں دھمکانے لگی. کچھ بھی نہیں کہا رہا، سو جاؤ. ایلف کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس نے نرمی سے کہا. تو ایلف ایک بار پھر مزاحمت کرنے لگی. سو جاؤ ایلف، ورنہ میرا ارادہ بدل جائے گا. اس کے انداز میں دھمکی واضح تھی. نہ جانے کیوں ایلف مزاحمت کر کے سارے اس کے سینے پر ٹکا گئے. ہم منظر کچھ نہیں ہوا کہ ایلف کا اوپری وجود عارضہ کے سینے پر اور پیٹ پر تھا، باقی بیڈ پر. وہ گھبرا کر عارضہ کے سینے پر سر رکھی تھی. عارضہ نرمی سے اس کے بال سلانے لگا. میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. وہ ایک دم سسکی. نہیں کرنا. نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے وہ آنکھیں مونتے مسکرایا تھا. تمہیں کتا کاٹے گا. اب کہ اس کے لہجے میں غصے کی لہجہ تھی. عارضہ بے اختیار ہنسا. ٹھیک ہے، مجھے کتا کاٹے گا، میں انجیکشن بھی لگوا لوں گا. وہ تائید کرنے لگا. تو تم ظالم ہو. وہ پھر بولی. ہاں بہت. وہ ہاں میں سارے لا گیا. تو تم نے میرے ساتھ زبردستی کی. وہ محبت کے نام پر جھوٹ. ابھی وہ بول رہی تھی کہ سر میں نرمی سے سلاتی انگلیاں اپنی جگہ ساختیں. زبردستی نہیں کی. اگر کوئی زیادتی ہوتی تو تمہارے وجود پر زخموں کے نشان ہوتے. تم اتنے انداز سے مجھے تھپڑ نہیں مارتی. میرے ہی سینے پر سر رکھ کر مجھے بددعائیں دینے کی ہمت نہیں ہوتی تمہیں. میری محبت جھوٹ نہیں ہے ایلف، اس لیے مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں. سنجیدگی سے اس کی بات قطعیت سے رد کر. کچھ دیر تک خاموش رہی. عارضہ کی آنکھ لگنے لگی تھی کہ وہ پھر بولی. تو تمہیں کتا کاٹے گا. اب کہ لہجہ نرم تھا. عارضہ نے آنکھیں کھولتے اس کے سر کو دیکھا، پھر کمر سے پکڑ کر اسے اوپر کھینچا، یوں کہ ایلف کا چہرہ اس کے بالکل مقابلے آ گیا. وہ بکھلا کر گھبراتے عارضہ کے دیکھنے لگی. تو تم نے میرے ساتھ محبت کا ناٹک کیا. آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے. عارضہ نے سنجیدگی سے گھورا. ارادہ تو ناٹک کرنے کا ہی تھا، پر تمہاری دو پوٹیوں کے ساتھ تم پر بھی دل آ گیا. عارضہ خانزادہ کا اس کی آنکھوں کو نرمی سے چومتے ہوئے شرارت سے بولا. میں تم سے محبت نہیں کرتی. اس کی جسارت پر وہ ایک دم ہوش میں لوٹی اور اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا. جب عارضہ نے مکمل اسے اپنے اوپر کھینچ لیا کہ وہ مکمل عارضہ کے اوپر لیٹی تھی. اچھا ٹھیک ہے، مت کرو محبت. میری محبت ہی ہم دونوں کے لیے کافی ہے. پر آئندہ ہاتھ مت اٹھانا ایلف. میرا دل تمہارے لیے بہت نرم اور صاف ہے. میں تمہارے ساتھ غصے میں بھی مس بیہیو نہیں کرنا چاہتا. اب خالی محبت نہیں، ہمارے درمیان میں یہ عزیز اور پاکیزہ رشتہ بھی ہے. مجھے تمہارے اتنے شدید رد عمل کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، لیکن تمہارا مارا گیا تھپڑ بہت مشکل سے میں نے ضبط کیا. لازمی نہیں ہر بات ضبط کر سکوں. دو آئندہ احتیاط کرنا. نخرے دکھانے، ناراض ہونے کا حق تمہیں ہے، پر حد سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. ایلف کے بال کان کے پیچھے کا تھا. وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا. جب ایلف واقعی اس کے آگے کچھ نہیں بول سکی تھی، کیونکہ تھپڑ مارنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا وہ واقعی غلط کر چکی ہے. اب سو جاؤ، ورنہ سچ میں پھر تم کہو گی میں نے زبردستی کی. اس نے ایلف کے گال پر شدت بھری انداز میں لب رکھتے کہا. تو ایلف فوراً اسی کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی. گویا بچنے کو پناہ ڈھونڈی. اور اس کی اس حرکت پر گہرا مسکراتے عارضہ آنکھیں موند گیا. اس بات کا اندازہ اسے آج ہوا تھا کہ محبت ہر چیز پر مرہم ہوتی ہے. ایلف سے نے کہا، اور اس کے قرب نے اس کے برسوں سے چلتے دل پر ٹھنڈی برف کا کام کیا تھا.